سورۃ النمل جو تھی اس میں ہم نے سارہ پڑھا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے حوالے سے، اور ہم نے یہاں پہ یہ اسٹڈی کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بہت قریبی لوگ ہیں ان میں ایک یہ دو لوگ بھی شامل ہیں۔ تو یہ چیز ہم نے اپنے ذہن سے نکال دینی ہے کہ اگر کسی پر اللہ کی عطا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہے، یا جس کو اللہ تعالیٰ نے تکلیف سے آزمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان بوتھ کیسز، یعنی اگر آپ کی زندگی میں دو پیپر بہت اہم ہیں، یاد رکھیے گا، یہ کیز میں بات کو سمجھنے کے لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کی زندگی میں دو پیپر بہت اہم ہیں، ایک پیپر شکر کا ہوتا ہے اور ایک پیپر صبر کا ہوتا ہے۔ یا کبھی آپ کی زندگی میں آزمائش ہوگی یا آپ کی زندگی میں تکلیفیں ہوں گی، ان بوتھ کیسز آپ نے قرآن کے کیریکٹرز میں کے مطابق بیہیو کرنا ہے۔ حضرت سلیمان کی زندگی میں کیا چیز ہے؟ شکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب جو ہم 20ویں پارے سے آغاز کریں گے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں ہیں جو ہمارے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو زمین اور آسمان کا خالق ہے، اور کون ہے جو آسمان سے پانی کا نزول کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ باغات اگاتا ہے جو بارونق ہوتے ہیں، اور کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود اس صفت تخلیق سے متصف ہے؟ بتاؤ، بلکہ تم اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ یا وہ جس نے زمین کو جائے قرار بنا دیا اور اس کے درمیان پہاڑ لگا دیے، جائے قرار کیا؟ حیش تھوڑا سا زمین کو اس اینگل سے اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں کہ زمین میں ہم ٹھہر سکتے ہیں، قرار حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس ایک جملے میں اللہ کی کئی قدرتیں سمٹ آئی ہیں۔ یہ بات انسان کے علم میں تو ہزاروں سال پہلے ہی آ چکی تھی کہ ہمارا کرۂ ارضی گول ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا بیضوی شکل میں، جیسے انڈے کی شیپ ہوتی ہے، اور دوسری اس میں کیا ہے کہ یہ ہوا میں معلق ہے۔ یہ دو چیزیں ہو گئی، اس پہ نہ گولائی پہ کوئی رہ سکتا ہے، اور ہوا میں کوئی چیز کھڑی ہو تو اس میں بھی کوئی نہیں رہ سکتا۔ اور پھر اس کے بعد اور عجیب بات کہ اس کا اکثر حصہ پانی ہے۔ اب ان سب کے باوجود ہماری زمین جو آسمان میں معلق ہے اور یہ گول ہے اور اس میں پانی ہے، اس کے باوجود یہ چیزیں نہ اپنی جگہ سے ہلتی ہیں نہ حرکت کرتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں کشش ثقل کا قانون رکھ دیا ہے، جس سے کوئی زمین خود بخود زمین سے نہیں گر سکتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسری چیز پھر اس میں اور کیا عجائبات ہیں، مثلاً کہ ہماری زمین دو جگہ پہ گردش کر رہی ہے، ایک وہ سورج کے گرد حرکت کر رہی ہے، اور اس کی جو رفتار ہے یو ول بی امیزڈ کہ وہ 66,600 کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار سے وہ سورج کی گرد حرکت کر رہی ہے۔ 66,600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے، اتنی سپیڈ سے وہ سورج کے گرد حرکت کر رہی ہے، اور اپنے مدار پر وہ 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے حرکت کر رہی ہے۔ اتنی تیزی سے حرکت کرنے کے باوجود ہم اپنے گھروں میں کتنے سکون، ہم اب دیکھیں کہ ٹرین پہ آپ کا سفر ہوتا ہے تو آپ کا باڈی بھی ہلتا ہے، پھر آپ وہاں پر کوئی چیز کھا پی بھی نہیں سکتے، لیکن زمین جائے قرار ہے، یہ اللہ نے اس کو اپنی جگہ پہ قابو میں کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جب آپ ماڈرن سائنٹیفک فیکٹس کے ساتھ قرآن کو جوڑتے ہیں تو آپ کا ایمان اور بڑھتا ہے۔
اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ سورج اپنے زمین کا مدار پہ گردش کرنا، اس چیز پہ کی وجہ سے رات اور دن آتے ہیں۔ اگر ایک ہی زمین صرف سورج کی گرد حرکت کرتی رہتی، اپنے مدار پر گول نہ گھومتی، تو کیا ہوتا کہ جو حصہ سورج کے سامنے وہاں پہ ساری زندگی دن رہتا، اور جو سورج کے پیچھے وہاں ساری زندگی رات رہتی۔ اور پھر اس کے بعد اور مزے کی بات یہ ہے کہ زمین سیدھی حرکت نہیں کر رہی، ایک تو وہ اپنے مدار پہ بھی گھوم رہی ہے، اور پھر وہ ڈگریز بھی چینج کر رہی ہے، 77 ڈگریز جو ہے اس کے وہ حرکت کرتی ہے 77، جس کے نتیجے کے طور پر ہر روز کیا ہوتا ہے، موسم کبھی دن بڑے ہو رہے ہیں اور کبھی راتیں چھوٹی ہو رہی ہیں، اور کبھی راتیں بڑی ہو رہی ہیں اور دن چھوٹی ہو رہی ہیں۔ وہ یعنی اب زمین کی گردش دیکھیں آپ، وہ اپنے مدار پہ 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے حرکت کر رہی ہے، وہ سورج کے گرد 66,600 میل پر گھنٹہ کی رفتار سے حرکت کر رہی ہے، اور پھر وہ ڈگریز کو بھی چینج کر رہی ہے، 77 ڈگریز پہ وہ حرکت کرتی ہے اور اپنی ڈگریز چینج کرتی ہے، جس سے موسم تبدیل ہوتے ہیں، جس سے رات دن بڑے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس قدر ایکوریٹ یہ نظام ہے کہ اگر آپ اس نظام کو دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر اس زمین کو باندھ کے ہمارے سامنے ہمارے لیے رکھا ہوا ہے۔ کیونکہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سٹارٹ تھا تو زمین اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے، جو زمین گردشیں کرتی ہیں مدار پہ، اس کی وجہ سے اچکولے کھاتی تھی، تو ہمیں لے کر وہ ہلتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ پہاڑوں کو گاڑا، پورا سسٹم مینیج اور مینٹین کیا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اس کے علاوہ اور کیا، زمین کا ایک اور پہلو کیا ہے کہ جو زمین ہے اس سورج سے ایک مخصوص فاصلے پر ہے، بہت قریب ہوتی تو زیادہ گرمی ہوتی، پھر بھی نہ ہم یہاں پہ جائے قرار ہو سکتا، بہت دور ہوتی تو ہم پھر بھی اسٹے نہ کر سکتے، سردی ہوتی۔ تو ان ساری ایکوریسیز کا دھیان رکھنا یہ کس کے بس کی بات تھی؟ اس کے باوجود آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ پھر پانیوں کو دیکھیں، پھر سورج کو دیکھیں، پھر چاند، ہواؤں، بادلوں کی گردش کو دیکھیں، ایک ایک چیز اللہ کی قدرت کی دلالت کرتی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ وہاں پر ہر چیز اپنا سسٹم مینیج کیے ہوئے، بلکہ ایک مائکروسکوپک بھی ویٹ کے مطابق چیز ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ اور سورج کے آنے اور جانے کے وقت کو آپ دیکھیں تو کیلکولیشن آپ کر سکتے ہیں لے کر اس کو اپنی کاپیوں پر، کہ اس طرح سے کیلکولیٹڈ طریقے سے دن بڑا ہوتا ہے اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ آپ کے سامنے ہی ہے نا، یہ جو ہم مغرب کی نماز پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھتے ہیں، تو کیسے وقت کیلکولیشنز کے ساتھ بڑھتا ہے، سیکنڈز کے حساب سے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ ہے، اس کو پہچانو، اس کا حق ہے کہ اس کی ذات کی اسی کی عبادت کی جائے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کون ہے جو مضطرب کو ان کی دعا سنتا ہے جب وہ سب سے کٹ کر صرف اللہ سے اپنی دعا عرضی کرتا ہے۔ اب اس آیت کو جو پڑھ لے اور اس کے بعد وہ یہ کہے کہ مجھے اللہ کے سامنے اپنی عرضی پہنچانے کے لیے کسی بھی اور کی ضرورت ہے، تو یا تو یہ قرآن کی آیت غلط ہے یا پھر وہ بندہ غلط ہے۔ یہ جو بار بار لوگ اس بات پہ کرتے ہیں کہ چونکہ ہم مزاروں پہ جا کر ہم ان اللہ والوں سے نہیں مانگتے، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن ہم ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں، یا ہم ان کے ذریعے سے مانگتے ہیں، ہم ان کو سفارشی بنا کے مانگتے ہیں۔ کیوں ان کی سفارش کی ضرورت پڑی آپ کو؟ کیونکہ اللہ گناہ گاروں کی نہیں سنتا، اللہ نیکوں کی رد نہیں کرتا۔ اب قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ جس کی چاہتا ہے سنتا ہے، جس کی چاہتا ہے رد کرتا ہے۔ ابھی آپ پیچھے پڑھ کے نہیں آئے، حضرت ابراہیم نے میدان محشر میں جا کر اپنے باپ کی سفارش کرنی ہے، پھر ایک دفعہ اپنے باپ کو دیکھے گا تو کہے گا اللہ تعالیٰ اتنی دنیا میں تو نے مجھے یہاں پہ اتنی عزت دی، اس باپ کی وجہ سے تو میں رسوا ہو جاؤں گا، اس کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ اس تمہاری رسوائی کا باعث نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی شکل ہی چینج کر دیں گے، اس کو بجو بنا دیں گے اور وہ بجو بن کے دوزخ میں چلے گا۔ یہ چیزیں ذہن میں رکھیے۔ ہمارے نبی نے اپنے سگے چچا کے لیے دعائے رحمت کی، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کی، اللہ نے منع کر دیا۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کے لیے دعائے مغفرت کی، اللہ نے منع کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے بارے میں دعائے مغفرت کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا کہ 70 دفعہ بھی دعائے مغفرت کرو گے تو نہیں بخشنا۔ اور شیطان نے اس قدر بدتمیزی کر کے اللہ سے دعا کی، اللہ نے سن لی۔
تو ذہن کو ذرا کے دریچے کھولیے. قرآن کہتا ہے کہ ہر مضطرب کی میں سنتا ہوں. جب وہ اپنے اضطراب میں جا کر اللہ کو پکارتا ہے الہ مع اللہ، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی واسطے یا ذریعے کی ضرورت نہیں ہے. عقائد کی اصلاح کیجیے. قرآن اگر پڑھ لیا اور عقیدوں کی درستگی نہیں ہوئی تو قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو اندھیروں اور خشکی کے اندھیروں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے اور تمہاری اور اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو بادلوں کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے. کون ہے جو خلقت کو نئے سرے سے پیدا کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں زمین و آسمان سے رزق دیتا ہے؟ کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں غیب آسمان اور زمین کا غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن ان لوگوں کا علم آخرت کے بارے میں تھک ہار گیا ہے، اس لیے وہ اس میں شک میں ہے. ان ساری اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں اور پھر قرآن کی اس دعوت کو دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی شخص اس قابل نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے. الہ مع اللہ، الہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ ذات جس کی طرف گھبرا کر ہم التجا کرتے ہیں، اس کی پناہ ڈھونڈتے ہیں، اور جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا اللہ ہے. اسی کو اپنا رب مانے، اسی کو معبود مانے، اسی کو مسجود مانے، اسی کے سامنے سر جھکائیں، اسی کو اب اپنا حاجت روا بنائیں، اسی کو مشکل کشا سمجھیں. وہی ہماری دعائیں سنتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی پناہ دیتا ہے، اور وہی زندگی دیتا ہے، اور وہی موت دیتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اختیار نہیں رکھتا. جس نے اس بڑے بڑے سلسلے کو چلا رکھا ہے زمین و آسمان کے، وہی ہمیں بھی ہماری زندگی کے ہر سلسلے کو چلاتا ہے اور چلائے گا. اگر کہیں پہ ہم پھنس گئے ہیں تو اسی اللہ سے رابطہ کریں، اس بات کو سمجھیں. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اس قیامت کے بارے میں ان کے اندر ایک شک ہے، اور بار بار کہتے ہیں جو یہ قیامت کا آپ بار بار ہم سے وعدہ کرتے ہیں، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ نبی کہہ دیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ قیامت یعنی تمہاری موت تمہارے پیچھے ہی کھڑی ہو، تمہیں کیا پتہ. اللہ تعالیٰ تمہاری بد زبانیوں پر اور تمہاری بدتمیزیوں پر تمہیں پکڑنے پر قادر ہے، لیکن پھر اللہ معاف کر دیتا ہے، فضل کر دیتا ہے، لیکن تم اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اے نبی ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا سینہ ان کی اس بدتمیزیوں سے تنگ ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے. اور یہ قرآن دس از دا بک جس میں کہ اللہ فرماتے ہیں ہر معاملے کا فیصلہ ہوگا، اسی سے ہدایت ملتی ہے، اسی سے رحمت ملتی ہے، اور یہی اللہ کے اور اسی کی بنیاد پر قیامت کے دن بھی فیصلے ہوں گے. سٹینڈرڈ کیا ہے؟ کتاب اللہ. اس کے قریب ہیں تو آپ پاس ہیں اور ٹاپر ہیں، اس سے دور ہو گئے تو آپ فیل بھی ہیں اور آپ دوزخ میں جائیں گے. سٹینڈرڈ کتاب اللہ ہے. یہ ہے وہ درسی کتاب، یہ ہے وہ جس کی بنیاد پر آپ کے پیپر میں مارکنگ ہوگی. اس لیے اے نبی ان کی بدتمیزیوں کو چھوڑ دیجئے اور اللہ پر بھروسہ کیجئے. انک علی الحق المبین، آپ حق پر ہیں، آپ واضح حق پر ہیں. لیکن جو مردے نہیں سنتے اور جو بہرے نہیں سنتے اور اندھے نہیں دیکھتے، تو آپ ان کو نہ سنوا سکتے ہیں نہ دکھا سکتے ہیں. یہ ان کی بیماری ان کی خود ساختہ ہے، یہ تکلیفیں ان کی زندگی میں انہیں اپنے ہاتھوں سے لائی ہوئی ہیں. اس لیے اے نبی ان کی گمراہی پر آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کیا تم نے نہ دیکھا کہ رات جس میں لوگ سکون حاصل کرتے ہیں اور دن جس میں جو روشن بھی ہوتا ہے اور لوگ اس میں کام بھی کرتے ہیں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. رات کو اندھیرا کون کرتا ہے اور کون دن کو روشنیاں لاتا ہے؟ اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کی ہر چیز بے ہوش ہو جائے گی، اور ہر کوئی اللہ ماشاء اللہ مگر جو اللہ چاہے، اور ہر کوئی اللہ کے سامنے عاجز اور ذلیل ہو کر پیش ہوگا. اور اس دن پہاڑ جس کو تم بڑے آج جامد اور جمے ہوئے سمجھتے ہو، اس دن وہ پھٹ جائیں گے اور بادلوں کی طرح چلنے لگیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن جو ایک نیکی لائے گا اس کو جو نیکیوں کو کثرت سے لائے گا، تو ایسے لوگ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے، اور جو برائی لائے گا تو اپنے چہروں کے بر اوندے دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے. تو
تمہیں بدلہ تو وہی دیا جاتا ہے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اس لیے جنت اور دوزخ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ خاکی وجود ہے، اس میں نہ نور ہے نہ نار ہے۔ یہ تو آپ کا عمل ہے جو آپ کو جنت اور دوزخ میں لے کر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اے نبی کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس رب کے اس شہر اور اس حرم کے رب کے عبادت کروں جس نے اس گھر کو بنایا ہے، اور مجھے اسلام لانے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں۔ یہ حکم کس نے کس کو دیا؟ یہ اللہ نے اپنے نبی کو دیا۔ کیا؟ اللہ کے لیے عبادت، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دعا، اور دل کے سب جذبات اللہ کے لیے خالص کر لیں، اسلام لے آئیں، قرآن پڑھیں، اور جو ہدایت کر پاتا ہے وہ اپنے ہی نفس کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور جو برائی کماتا ہے تو اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تو تم پر صرف ایک واضح ڈر سنانے والا ہوں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، قل الحمدللہ، اور مجھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ میں اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کروں، اور یہ ساری باتیں اللہ نے اپنے نبی کو سمجھائیں، تو آپ نے بھی انہی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ کیا؟ کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اسلام لانا ہے، قرآن پڑھنا ہے، ہدایت کے راستے پر چلنا ہے، اور اللہ کی تعریف کرنی ہے۔ سورۃ النمل ہماری مکمل ہوئی۔ سورۃ القصص 88 آیات ہیں اس کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسین میم، یہ آیتیں ہیں جو کتاب مبین کی ہیں۔ اب اس میں آپ حضرت موسیٰ کے بچپن سے لے کر ان کی نبوت کے ملنے تک کا واقعہ پھر پڑھیں گے، یعنی آپ اس میں حضرت موسیٰ کے بچپن کا، جب ان کو صندوق میں بند کر دیا گیا تھا، وہ واقعہ جو آپ سورۃ طٰہٰ میں پڑھ کے آئے تھے۔ سورۃ طٰہٰ میں آپ نے صرف یہاں تک پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ کو فرعون نے اٹھا لیا تھا، اور وہاں سے پھر وہ سارا واقعہ سکپ کیا تھا قرآن نے، اور پھر وہاں پہ پہنچ گئے تھے جہاں پہ حضرت موسیٰ کو نبوت ملی تھی۔ لیکن اب جو درمیان کا واقعہ ہے وہ فرسٹ ٹائم آپ پڑھیں گے کہ حضرت موسیٰ کی جوانی نبوت سے پہلے کیسی گزری تھی۔ تو یہ ہم آپ پر موسیٰ اور فرعون کا واقعہ حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کاریگری کو دیکھیے گا، اور دیکھیے گا کہ فرعون بحیثیت ایک ظالم جابر حکمران وہ کس قسم کی سیاست کرتا تھا۔ سب سے پہلے وہ زمین میں بلند تھا اور وہ ظلم کرتا تھا، وجعل اہلھا شیعاً، اور اس کے اہل و عیال کو اس نے گروہوں میں بانٹ رکھا تھا۔ تو ڈیوائڈ اینڈ رول ایک سیاست کا بہت بڑا اصول ہوتا ہے، دوسروں کو ڈیوائڈ کر کے رول کریں، کیونکہ جب وہ اتحاد میں آ جائیں گے تو پھر تو وہ ہمارے ہی خلاف کھڑے ہوں گے، اپنے ہی ملک کو ترقی دیں گے۔ تو ڈیوائڈ کرو پہلے ان کو، اور پھر رول کرو۔ اور اسی اصول کے تحت آپ دیکھیں کہ بہت سے ملک میں بہت سی جو سپر پاورز ہیں وہ ان کی پارٹیز کو ایک دوسرے کے خلاف ہی ہر وقت برسرے پیکار رکھتی ہیں تاکہ وہ آپس میں ایک سیم پیج پہ اکٹھے نہ ہوں۔ تو ڈیوائڈ اینڈ رول یہ ایک ایسا اصول ہے جو اس وقت ورلڈ پولیٹکس میں بہت زیادہ کار فرما ہے۔ اس نے اپنے علاقے کے لوگوں کو ڈیوائیڈ کر دیا ہوا تھا۔ جب آپ آپس میں لڑتے ہیں تو پھر دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یستضعف طائفۃ منہم، ایک جماعت اس میں سے انہوں نے اتنی کمزور کر دی تھی کہ ان میں سے کسی کے بیٹوں کو مارتا تھا اور عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس نے جینوسائیڈ کرتا تھا، ان کی نسل کشی کرتا تھا، یعنی ان کے بیٹوں کو مارتا تھا تاکہ یہ کہیں سر نہ اٹھا سکیں۔ تو جیسے بھی پرابلم ہو رہی ہے۔ ہیلو جی، آواز نہیں آ رہی؟ اب آئیے۔ سورۃ القصص ہم سٹارٹ کر چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم، یہ کتاب کی نشان، یہ تلکا، یہ آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہم آپ پر موسیٰ اور ہارون کا قصہ حق کے ساتھ پڑھنے لگے ہیں، اس قوم کے لیے جو یقین رکھنے والی ہو۔ فرعون زمین میں نے سرکشی کی تھی، سر اٹھایا ہوا تھا، بلند تھا، طاقت والا تھا، پیسے والا تھا، اقتدار والا تھا، اور اس نے اس کے علاقے کے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا ہوا تھا۔ ایک گروہ ان میں سے کمزور تھا جس کے بیٹوں کو وہ ذبح کر کے مارتا تھا اور عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔
डिवाइड एंड रूल, नंबर 1 असूल जो फ़िरौन की सियासत था। नंबर 2 जुल्म, दूसरे जो लोग हैं उनको सर ही उठाने ना दिया जाए, उनको कोई ऐसे हकूक़ न दिए जाएँ, उनको शऊर न दिया जाए, उनको तालीम न दी जाए कि उनको अपने हकूक़ का पता चल जाए। तो ये जो मज़ारे और वडेरे करते हैं, और डिवाइड एंड रूल ये जो वर्ल्ड पावर्स करती हैं, तो ये उन्होंने ये 2 असूल अभी तक आपने पढ़े हैं। फिर हमने इरादा किया कि हम एहसान करें उन लोगों पर जो जिनको कि ज़मीन में कमज़ोर रखा गया था, और हमको आइम्मा बनाए, यानी कि उनको उनके अंदर इमाम बनाए और उनको वारिस बनाए। तो अल्लाह ताला ने अब जो इरादा किया, तो फिर अब उस कमज़ोर कौम में एक बच्चे को पैदा किया। तो फ़ैसले हो चुके थे कि हम उनको फ़िरौन के जुल्म से निजात देंगे, लेकिन उस फ़ैसले की इम्प्लीमेंटेशन कब हुई? जब हज़रत मूसा जवान हो गए। इससे आपने याद कर लें कि अल्लाह ताला के फ़ैसलों की हिकमत 1-2 दिनों में समझ में नहीं आती। कभी कभी अल्लाह ताला जिस चीज़ का फ़ैसला करता है उसको इम्प्लीमेंट होने में कई हज़ार साल लग जाते हैं, और कभी कभी कई नस्लों पर वो अल्लाह ताला का प्लान मुहीत होता है। जैसा कि हज़रत ईसा की पैदाइश से पहले 2 बड़ी ग्रेट ख़वातीन का ज़िक्र है, हज़रत मरियम और हज़रत हन्ना। तो उनकी पैदाइश का जो एक सिलसिला था वो हज़रत हन्ना के सिलसिले से अल्लाह ताला ने उनकी कहानी हज़रत हन्ना से शुरू की है। हज़रत यूसुफ़ की कहानी उनके बचपन से शुरू हुई है, और हज़रत मूसा की कहानी तो उनकी शीरख्वारगी से शुरू हो गई है। तो अल्लाह ताला की फ़ैसलों की हिकमतें 1-2 दिनों में हमें समझ में नहीं आती, और हम उनको ज़मीन में जगह दें। और उसके बाद उम्मे मूसा जो थी, जब उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, तो उस वक़्त अल्लाह ने उनके दिल में ये बात डाली कि इस बच्चे को तू अपनी घर में रख, इसको सरकारी हरकारों के हवाले नहीं करना, दाइयों के हवाले नहीं करना। जब तुम्हें लगे कि अब इस बच्चे की गिरफ़्तारी का अमल आने वाला है और ये बात मेरी चुप्पी नहीं रह सकती, तो इस बच्चे को एक बॉक्स में करके दरिया के हवाले कर दे, और खौफ ज़दा नहीं होना और गम नहीं खाना। यानी ना उनके इस चीज़ से खौफ करना है कि मेरा बच्चा जो है वो गवर्नमेंट पकड़ के मार ना दे, और ना ही अपने तौर पर बच्चे की जुदाई का गम लेकर दिल में बैठना है। हम उसको तेरे पास लौटाएंगे, ये अल्लाह ताला ने उससे वादा किया था, और उसको तुमने भेजा तो तुमने उसको भेज दिया, और जब तेरे पास आया तो वो रसूलों और मुरसलीन में से होगा। फ़ल्तक़तहु आलु फ़िरौन। अब आपने ये सारा देखा है ना, ये पीछे हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने उनकी वालदा ने उनको दरिया के हवाले कर दिया। फिर वो दरिया से बहते बहते फ़िरौन के महल में गए, फ़िरौन वालों ने उसको उठाया, उसकी चेहरे पर अल्लाह ने अपनी तरफ से मोहब्बत और मनमोहनी सूरत का एक ऐसा पर्दा हायल कर दिया था कि जो उनको दिखता था वो हज़रत मूसा की मोहब्बत में मुब्तला हो जाता था। आखिरकार आसिया एक स्ट्रॉन्ग खातून, उन्हें अपने खामन से सिफारिश करके उस बच्चे की जान बख्शी करवा ली, और फिर उसके बाद आले फ़िरौन ने उसको उठा लिया। उनको नहीं पता था कि ये वही बच्चा है जो कि बाद में उनकी सल्तनत की तबाही और बर्बादी का बायस बनेगा, लेकिन उन्हीं के रॉयल फैमिली से अब उसकी एक वहाँ पे उठना बैठना हो गया, क्योंकि फ़िरौन की बीवी ने उनको अपना बेटा बना लिया, एक हिसाब से उनको अपनी फैमिली का पार्ट बना लिया। उसके बाद क़ालत इम्राअतु फ़िरऔन, फ़िरौन की बीवी ने अपने खामद से कहा, क़ुर्रतु ऐन ली व लक, ये मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक बन जाएगा, उसको कत्ल ना करो, हो सकता है कि ये हमें फ़ायदा पहुँचाए, या हम उसको अपनी औलाद ही बना लें। और उनको नहीं पता था, और पीछे उम्मे मूसा का दिल सब्र से फारिग हो गया, और वो बेकरार हो गई अपने बेटे की जुदाई में, और हो सकता था कि अपनी इस कैफियत का इजहार भी कर देती अगर अल्लाह ताला उनके दिल को मजबूत ना करता, और वो यकीन ईमान लाने वालों में से थे। जब उनके दिल को बेकरारी हुई तो उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि जाओ अपने भाई के इस संदूक का पीछा करो और देखो कि ये किधर जाकर रुकता है, और दूर दूर से देखना और करीब ना जाना, और उनको पता भी ना चलने देना कि तुम्हारा और संदूक का कोई लिंक है। क्योंकि जैसे आपको पता है कि वो मारते थे, जुल्म करते थे, तो वो ये डर रही थी कि अगर अपने भाई को ये स्कॉट करेगी या निगरानी करेगी तो हो सकता है मेरा एक बेटा तो गया, मेरी बेटी भी ना जाए और उसको भी ना ये मार दें। तो इसलिए उन्होंने एहतियाती तौर पर अपनी बेटी को ये तदबीर बताई जो कि हिकमत से मबनी थी कि आपने उसको सिर्फ स्कॉट करना है, उसको सिर्फ निगरानी करनी है, मॉनिटर करना है, लेकिन उसके हवाले से जहाँ वो जाता है, जो उसके साथ होता है उसको होने देना। सिर्फ तुमने देखना ये है कि ये संदूक गया किधर, ताकि मेरे दिल को सुकून मिले कि मेरा बेटा किधर है। तो ये सारी बातें थीं। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि वहाँ पर जब फ़िरौन ने उसको मनवा लिया, आसिया ने,
تو اگلا مرحلہ آیا، اس بھوک سے بلکتے ہوئے بچے کو کسی کا دودھ پلوایا جائے. تو اس وقت تو ظاہر ہے کہ فارمولا ملکس تو ہوتے نہیں تھے جو آج کے دور میں اویلیبل ہے، تو عورت ہی دودھ پلاتی تھی کسی بچے کو. تو پھر انہوں نے ڈفرینٹ عورتوں کو ڈھونڈا جو، اور اس دوران موسیٰ علیہ السلام روتے رہے. پھر یہ سارا انفر کریں نا جو قرآن نے ہمیں بتا دیا. پھر اس کے بعد اس وقت حضرت موسیٰ کی سسٹر نے سوچا کہ چلو میں بھی کوشش کر کے دیکھ لیتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری بات بھی بن جائے. تو اس نے جا کر پھر بتایا کہ ایک عورت کو میں بھی جانتی ہوں جو کہ موسیٰ جس سے یہ بچہ دودھ پی سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کون ہے. اس طرح سے انہوں نے ساری ان کو انفارمیشن پاس کی اور پوری کامیاب قسم کی بزنس ڈیل کی، کانٹریکٹ سائن کیا کہ یہ بچہ ہمارے گھر میں رہے گا اور اس کی جو تنخواہ ہے وہ رائل فیملی پے کرے گی اور دودھ ہم پلا دیا کریں گے. وہ عورت محل میں نہیں آ سکتی، آپ کو اس کے گھر بھیجنا پڑے گا. اور اس طرح سے وہ مان گئے. اور آپ دیکھیں کہ پھر اللہ کی تدبیر ہے، وہ بچہ بھی ماں کے پاس واپس آیا. اب ایک طرف حضرت یوسف ہیں جو اپنے باپ سے بچھڑے ہوئے کئی سالوں بعد، کئی ڈیکیڈز کے بعد واپس ملے ہیں، اور ایک طرف حضرت موسیٰ ہیں جو ابھی بھیجے گئے ہیں اور بہن واپس بھی لے آئی ہے. تو اس میں بھی دیکھیں کہ ان میں حضرت موسیٰ اور حضرت یوسف کی کہانی ایک دوسرے سے سٹارک ڈفرینس بچاتی ہے. حضرت موسیٰ کی کہانی میں اس کی بہن، حضرت موسیٰ کی جو بہن تھی وہ بہت ہی ذمہ دار اور بہت ہی سمجھدار لڑکی تھی، اور اپنے بھائی کے ساتھ وہ گئی اور اپنے بھائی کو واپس لے کر آئی اور اپنی ماں کے لیے جاب بھی لے کر آئی. جبکہ دوسری طرف حضرت یوسف کے بھائی تھے جو کہ اپنے بھائی کے شدید بدخواہ تھے اور ان کو کنویں میں پھینک کے آئے. حضرت موسیٰ اپنے گھر سے گئے ہیں، بہن واپس آئی ہے، اور جو حضرت یوسف کے بھائی ہیں وہ گھر سے لے جا کے پھینک کے آئے ہیں. ڈفرینس دیکھیں. پھر بھائی بہن کا ڈفرینس دیکھیں کہ وہ بہن ہے اور اپنے بھائی کی کس قدر خیر خواہ ہے اور اس کی زندگی بچا کے لے آئی ہے. تو اس طرح سے پھر حضرت موسیٰ کی کہانی میں فیمیل کا جو رول ہے نا، عورتوں کا، وہ آپ ذرا نوٹ کرتے جائیں. حضرت موسیٰ کو سب سے پہلے ماں نے پھینکا، پھر ایک عورت نے بچایا بادشاہ کے ظلم سے، پھر دوسری عورت نے بچایا اس کو اور اس کو واپس ماں کے پاس دے آئی. پھر حضرت موسیٰ جو تھے اب اس قوم میں بڑے ہو گئے ہیں، اب ان کے جو لنکس ہیں وہ رائل فیملی کے ساتھ ہیں. اوبیسلی تو ان کی ایک سٹیٹس کافی ڈفرینٹ ہے، گرچہ کہ وہ بلانگ بنی اسرائیل سے کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو جوان کیا. اب یہ اس کے بچپن کے واقعے کے بعد ڈائریکٹ جوانی کا ذکر آ گیا ہے. تو جوان ہو کر اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں ان کو دی تھیں، حکمت اور علم. علم ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کو پتہ ہو. مثال کے طور پر کار ڈرائیونگ سے میں اس کی اگزامپل آپ کو دیتی ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسٹیئرنگ ویل کو گھماتے ہیں تو کار جو ہے وہ چلنے لگ جاتے ہیں، یہ ایکسیلیٹر ہے، یہ بریک ہے، یہ گیئر ہے. یہاں پہ کیز لگاتے ہیں تو گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے، پھر جب ہم اس کو ریس دیتے ہیں تو آگے بڑھتی ہے. یہ ہے گاڑی چلانے کا علم. لیکن حکمت کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہاں پہ کس سپیڈ سے چلانی ہے، گاڑی کو بیک کیسے کرنا ہے کہ کہیں ٹھک نہ جائے، یہاں سے اس خطرناک موڑ سے گاڑی کو کیسے نکالنا ہے، پارکنگ میں گاڑی کو کیسے پارک کرنا ہے. یہ حکمت ہے. تو علم آپ کا جو ہے وہ تو ایک بیس ہوتی ہے، لیکن حکمت آپ اپنی تجربے سے سیکھتے ہیں، اور جتنا آپ کے اندر تجربہ ہوتا ہے اتنا آپ کے اندر حکمت آ جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اس علم کو پریکٹیکلی یوز کرنا بھی سکھایا. ایک علم اور اس کے ساتھ اس کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. اب اگر یہاں سے ہم بات کرتے ہیں اس کی، جیسے کہ ہمارے پاکستان میں اکثر جگہوں پر انگلش لینگویج ٹیچنگ کروائی جاتی ہے، اس کے رولز بتا دیے جاتے ہیں اور سمجھا دیے جاتے ہیں، لیکن اس کی پریکٹیکل یعنی حکمت نہیں سکھائی جاتی کہ اس کو پریکٹیکلی کیسے آپ نے اپنی لائف میں یوز کرنا ہے. ہم اس کو رٹے مروا دیتے ہیں. تو یہ علم حکمت کے برخلاف جو ہے وہ یوز نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا اور اس علم کے ساتھ اس کو یوز کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ کو طریقہ سکھا دیا. تو علم اور حکمت دونوں اللہ نے اپنے اس نبی کو دیں، یعنی کہ وہ انٹیلیجنٹ تھے اور چیزوں کو سمجھ سکتے تھے. پھر اب ان کی جوانی کے وقت میں اب آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ جو تھے وہ دیکھتے تھے کہ میری قوم جو ہے انڈر ایکسپلائٹیشن ہے، ہر بندہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے، اس سے کام کروا رہا ہے، اس کو مار رہا ہے. تو وہ اس چیز پہ بڑا دکھی محسوس کرتے تھے. تو وہ پھر کیا کرتے تھے، وہ چپ کے طاقت میں، آپ کو پتہ ہے وہ نبی تھے، سیاتا تھے، حکمت بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم بھی عطا کیا ہوا تھا. تو وہ اپنی قوم کی جو غریب لوگ ہوتے تھے جن کو کہ وہ فرعونی ظلم و ستم کر کے کام لے رہے ہوتے تھے، تو حضرت موسیٰ نا چپکے دوپہر کو جاتے تھے اور ان کے ساتھ تھوڑی سی ہیلپ کروا دیا کرتے تھے. تو یہ ان کی روزانہ کی روٹین تھی. اور اس وقت سارے شہر میں باقی لوگ جو ہو رہے تھے وہ ریسٹ کر رہے ہوتے تھے.
हज़रत मूसा जब गए तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि उनकी अपनी कौम का जो एक आदमी है वो दूसरी कौम के बंदे के साथ झगड़ा कर रहा है, किप्ती और सिप्ती। यानी किप्ती जो थे वो फिरौनियों की कबीले का नाम था। अब उन दोनों का आपस में झगड़ा हो रहा है। हज़रत मूसा ने अपने कबीले के बंदे को फेवर देने के लिए दूसरे बंदे को थोड़ा सा सरजनिश के लिए मुक्का मारना चाहा। वो उस मुक्के को सह ना पाया और उसकी इंस्टेंटली डेथ हो गई। अब ये मामला अचानक ही बड़ा संगीन हो गया और हज़रत मूसा जो थे और वो दोनों भाग गए। किसी को पता ही नहीं चला इस बंदे ने कि किसने इसको कत्ल किया है। लेकिन वो चूँकि एक बादशाह के कबीले से ताल्लुक़ रखता था तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन भी हो रही थी, छापे भी पड़ रहे थे, देखा भी जा रहा था, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि मारा किसने है। और ये सारा जब हुआ तो अगले दिन फिर हज़रत मूसा सारा दिन घर से नहीं निकले और फिर अगले दिन खौफ करते हुए और पूछगछ करते हुए आराम से घर से निकले कि ज़रा मैं शहर में जाकर देखूं तो सही हो क्या रहा है। जब देखा तो अगले दिन देखा तो फिर वही बंदा जो कल हज़रत मूसा से हेल्प मांग रहा था लड़ाई के सिलसिले में कि ये जो है ये देखें ये मुझ पर जुल्म कर रहा है, वो उससे अगले दिन किसी और आदमी से झगड़ रहा था। जब ये इस कैफियत देखी तो हज़रत मूसा ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि तुम पर जुल्म किया जाता है, तुम्हारी आदत ही है कि तुम हर जगह पे झगड़ा करते हो, लोगों से लड़ते रहते हो। जैसे कि अक्सर हमारी कम्युनिटी में भी कुछ लोगों की आदत होती है कि किसी से वो सुकून से नहीं रह सकते, सुलह से नहीं रह सकते। उनका हफ्ता को गुजरता है तो उनके अंदर वो लड़ाई के जो एक जरासीम है ना वो दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने हज़रत मूसा ने उस आदमी को कहा जो उसके अपने कबीले का था कि लगता है कि तुम ही झगड़ालू हो। अब हज़रत मूसा जब आगे बढ़कर उस आदमी को पीछे करने लगे जो उस पर जुल्म कर रहा था, यानी कि अगेन वो बादशाह के किसी कबीले से ताल्लुक़ रखता था, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उस बंदे को जो कि कल हज़रत मूसा के सामने ऐनी शाहिद था उस कत्ल का। जब दो ही थे ना, एक कातिल हज़रत मूसा थे और वो ऐनी शाहिद था। जब हज़रत मूसा उसको साइड पर करने लगे तो इसको खौफ हुआ कि शायद ये मुझे पकड़ने लग गए, क्योंकि हज़रत मूसा ने पहले उसे कहा था। तो उसने कहा कि तुम आज चाहते हो कि मुझे कत्ल करो जैसे तुमने कल इस एक बंदे को कत्ल किया था। चलो, यानी अपने ही साथी से झगड़ने लगे। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि वो शख्स कितना झगड़ालू होगा। तो हज़रत मूसा ने उसको मना करने के बावजूद उसने वो जो बात थी वो रिवील कर दी। अब पता चल गया सबको कि कातिल मूसा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे, क्या हुआ फिर उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि अल्लाह ताला मैंने तो इरादतन कत्ल नहीं किया था, मुझे माफ़ कर दे। तो अल्लाह ताला ने उसको इस बात पे माफ़ कर दिया। फिर उसके बाद हज़रत मूसा, जैसा आपको पता है कि वो महल में पड़े भरे थे तो वहाँ पे उनकी कॉन्टैक्ट्स भी बन गए हुए थे। तो वहाँ से एक आदमी जो था उनका फ्रेंड, वो भागते हुए आया और कहा कि मैं मीटिंग में था और मीटिंग में फ़ैसला हो चुका है, तुम्हारे घर पर छापा पड़ेगा और तुम्हें गिरफ़्तार करके ले जाएंगे। अब तुम जैसे हो फ़ौरन से पहले शहर छोड़ के निकलो, मफरूर हो जाओ। अब जहाँ पे हज़रत मूसा बैठे हुए थे, जिस सिचुएशन में थे, कोई उनको टाइम ही नहीं दिया। उसने कहा फ़ौरन निकलो। तो हज़रत मूसा उसी हालत में वहाँ से निकल गए। समझे कि आप किसी जगह पर बैठ के खाना खा रहे हैं ना, आपने कपड़े पकड़े हुए, आपकी पॉकेट में पैसे भी बहुत थोड़े से हैं और कोई आपको कहे कि फ़ौरन से पहले ये शहर छोड़ दो। अब आपको शहर छोड़ने से पहले ही घर जाना होगा, कपड़े शपड़े पैक करने होंगे, कुछ पैसे पकड़ने होंगे। हज़रत मूसा जैसे थे आपने वैसे ही अपनी जान बचाई और उस शहर को छोड़कर भाग गए, मदियन की साइड पे निकल गए। जब वहाँ गए तो पीछे से तो ख़तरा टल गया अब, लेकिन देखें कि उस वक़्त वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे और उनको एक स्टेटस था। उसको छोड़कर अल्लाह ताला ने 10 साल के लिए उनसे बकरियां चरवाई हैं और वो गुमनामी की ज़िंदगी गुजारी है। मदियन निकल गए। अब मदियन गए तो वहाँ पर अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे सही रास्ते की रहनुमाई दे। जब वो मदियन के पानी पर पहुँचे, जहाँ पे लोग पानी पीते थे, तो वहाँ पे अब उन्होंने देखा कि सब लोग जो है कुएं से डोल के ज़रिए पानी निकाल रहे हैं और अपनी बकरियों को पानी पिला रहे हैं। और देखा कि 2 लड़कियाँ थीं जो अपनी बकरियाँ साइड पे रोके खड़ी थीं। कहाँ पे खड़ी थीं? वो जॉब पे आई हुई हैं, ठीक है, क्योंकि वो बकरियों को पानी पिलाना उनकी जॉब का हिस्सा है। और लेकिन वो क्या कर रही हैं, वो घुल मिल नहीं रही मर्दों के साथ कि उनके हाथ पे हाथ मार रही हैं, उनके साथ बैठ रही हैं और बातें कर रही हैं। मजबूरी में अगर किसी औरत को घर से निकलना पड़ता है, जाहिर है कि आइडियल हालात हर वक्त हर लड़की की ज़िंदगी में नहीं होते।
آئیڈیل حالات تو یہی ہے نا کہ لڑکیاں گھروں میں رہیں اور ان کے ہسبینڈز یا ان کے باپ ان کو کھلائیں پلائیں، لیکن ایسے حالات بھی ہوتے ہیں جیسے یہ 2 لڑکیوں کے حالات ہیں کہ ان کے باپ شدید بوڑھے ہو چکے تھے اور کوئی بھائی نہیں تھا ان کا، بکریاں تھیں، ان کا کام تھا، وہ اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے ان کو لانا پڑتا تھا، ٹھیک ہے. تو اس حالات میں جو وہ لڑکیاں تھیں، اب ان آپ سب نے جو جاب کرنے والی لڑکیاں ہیں یا وہ جو انٹریکٹ کرنا چاہتی ہیں میل کے ساتھ جاب کے ریفرنس میں، یا ویسے ہی گھر سے جانا پڑ سکتا ہے، آپ کے بچے چھوٹے ہیں، آپ کو کبھی میڈیکل اسٹور پہ جانا، کبھی دوائی لینے جانا، کبھی کچھ، ان کو کس طرح کا کنڈکٹ رکھنا ہے، اور جو ان کی ہیلپ کرنے والے میل ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کیسا کنڈکٹ رکھنا ہے. تو حضرت موسیٰ نے جب دیکھا یہ ساری سین ہے کہ وہاں پر وہ گئے، انہوں نے دیکھا کہ لوگ پانی پلا رہے ہیں اور جو لڑکیاں ہیں وہ اپنی بکریاں روک کے کھڑی ہیں، تو حضرت موسیٰ نے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے ان سے پوچھا کہ آپ پانی کیوں نہیں پلا رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب بھی دیا کہ ہم اس وقت تک پانی نہیں پلاتی ہیں جب تک کہ سارے مرد یہاں سے چلے نہیں جاتے، کیونکہ ہم ان کے درمیان میں گلنا ملنا پسند نہیں کرتی، لیکن ہمارے گھر میں کوئی لڑکا یا مرد نہیں ہے جو یہ کام ہمارے بہاف پہ کرے، ہمارے ابا بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، تو یہ کام ہم بہنوں کو ہی کرنا پڑتا ہے. لیکن انہوں نے پھر اپنے کنڈکٹ سے قرآن نے ایک میسج دے دیا کہ آپ کی گفتگو میں بھی پردہ ہوگا، آپ کی لباس میں بھی پردہ ہوگا، اور آپ کی کنڈکٹ میں بھی پردہ ہوگا، باوقار طریقے سے آپ نے اپنی لائف کو. تو وہ بات جو میں نے جب سورۃ نور ہم نے پڑھی تھی تو ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ بحالت مجبوری ایک عورت کو جاب کرنی پڑ سکتی ہے. حالات سیم تو نہیں ہوتے، کوئی بھی انسان اپنی پوری زندگی میں آئیڈیل سچویشنز میں نہیں رہتا، سم ٹائمز آپ کو اپنے گھر سے نکلنا پڑ سکتا ہے. تو ٹھیک ہے، بحالت مجبوری جاب کرنا آپ کی مجبوری ہو سکتی ہے، اس میں بالکل یہ جینون بھی ہے، انڈرسٹینڈیبل بھی ہے. لیکن کیا لڑکوں کے ساتھ فرینک ہونا آپ کی مجبوری ہے؟ کیا ان کے ساتھ گھل ملنا آپ کی مجبوری ہے؟ کیا آپ کا میک اپ کرنا آپ کی مجبوری ہے؟ بال اسٹریٹ کرنا کیا آپ کی مجبوری ہے؟ بالکل نہیں، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے. آپ اپنے آپ کو سادگی سے بھی اپنی جاب پلیس پہ پریزنٹ کر سکتے ہیں، آپ ان کی پارٹیز اور میٹنگز کے اندر اپنے آپ کو ریزرو رکھ سکتے ہیں، یہ مجبوری نہیں ہے. یہ جو ٹی وی پہ اینکرز ہوتی ہیں، مثال کے طور پر مطلب خبریں پڑھتی ہیں، خبریں پڑھنے کا پروفیشن انہوں نے چوز کیا ہے، یہ چلے ان کی اپنی ایک جاب کی ریکوائرمنٹ ہے کہ انہوں نے خبروں کو ریڈ کرنا ہے. لیکن کیا فیشن کرنا اور دوپٹہ بالکل پیچھے کر کے لینا اور سر کے بالوں کو کور نہ کرنا، کیا یہ ان کی جاب کی مجبوری ہے؟ جس نے اس جاب کی یہ ریکوائرمنٹ بنائی ہے بیسیکلی اس کے ذہن میں خباثت ہے، کیونکہ وہ عورت کو ویسے تو اپروچ کر نہیں سکتے تھے، اپنے باپ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے خاوند، اپنے بیٹوں کے ساتھ کسی غیر مرد کی ضرورت نہیں ہوتی کہ عورت کو فالتو کی گفتگو کر سکتا ہو. وہ سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا، ان عورتوں کو ان رشتوں سے سیپریٹ کیا کہ تاکہ ہم ان کو انجوائے تو کر سکیں، ان کے ساتھ ہم فرینکلی بات تو کر سکیں. اس کے بعد انہوں نے اپنا اگلی کارروائی ڈالی کہ ان عورتوں کی جابز کی اس طرح کی ریکوائرمنٹ رکھ دی جائیں کہ یہ خود ہی تیار کر کے ہمارے سامنے پیش کریں، ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے ان کو کہ ہمارے لیے سجو سورو، ہمارے لیے تیار ہو. تو یہ قرآن کو ذرا سمجھ کے پڑھیں کہ یہ مجبوری میں اور جو بھی جاب یہ ریکوائر کرتی ہے کہ جو ایئر ہوسٹس کی جابس ہیں اس میں آپ اگر دیکھیں تو لمٹس ہیں کہ اس سے اس ایج کی خواتین آ سکتی ہیں، اس سے زیادہ ان کا ویٹ نہ ہو، اس سے زیادہ ان کی ویسٹ نہ ہو. یہ کیا ہے سارا کچھ؟ وہ خواتین جن کو کہ وہی لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں اپنے باپ کو، اپنے شوہر کو تم نے چائے پکا کے نہیں دینی، وہ پورے جہاز کی 2 میل اور فیمیل کو چائے پکا کے دے رہی ہے، ان کو سرو کر رہی ہے. عقل سے کام لیں. تو قرآن ہمیں یہ چیز سمجھاتا ہے کہ اپنے آپ کو اگر میل انٹریکشن کرنا پڑے، خواتین کو گھر سے نکلنا پڑے، تو ان کا کنڈکٹ کیسا ہوگا. جیسا کہ یہ 2 لڑکیاں تھیں جو حضرت موسیٰ کی کہانی میں آئی. اب دیکھیں کہ حضرت موسیٰ کی کہانی میں ان 2 لڑکیوں کا رول کیا ہے. اب حضرت موسیٰ نے ان کے مویشیوں کو پانی پلا دیا. پانی پلا دینے کے بعد اب یہ فرام میل سائٹ ہے. تو اگر آپ کو کسی لڑکی کو دیکھتے ہیں کہ وہ مجبوری میں ہے، اس کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے، یا اس کا کوئی بھاری سامان ہے وہ اٹھا رہی ہے گھر سے، وہ اکیلی نکلی گی مجبوری میں یونیورسٹی میں کسی جاب پہ، تو لڑکیوں کو کہا گیا ہے کہ ریزرو رہ کے بات کریں. بات کی ہے انہوں نے، بالکل ریزرو رہ کے ٹو دی پوائنٹ بات کریں. اور لڑکوں کو کیا گائیڈ کیا گیا ہے کہ اگر وہ کسی لڑکی کو دیکھتے ہیں کہ اس سچویشن میں اس کو ہیلپ چاہیے تو اس کو ہیلپ دیں.
لیکن اس کے بعد حضرت موسیٰ نے جب ان کی بکریوں کو پانی شانی پلا دیا تو ان سے کوئی ایکسٹرا فالتو بات نہیں کی کہ اب ان سے فرینک ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے دوستی نہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پانی پلا کر واپس جہاں پہ بیٹھے تھے جا کر بیٹھ گئے اور دعا اللہ سے کر رہے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ تعالیٰ جو بھی خیر تو مجھ پہ نازل کرے میں اس کا سوال تجھ سے ہی کرتا ہوں. انہوں نے یہ دعا کر رہے ہیں، لڑکیاں اپنی بکریاں لے کے چلی گئی ہیں. ان میں سے پھر ایک لڑکی آئی، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ایک لڑکی ان میں سے حیا سے چلتی ہوئی آئی، بے باکی سے نہیں، اور آ کر اس نے کہا کہ آپ کو میرے ابا جان بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اجرت دے دی جائے. دیکھیں کیسے انسٹنٹلی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی کہ انہوں نے وہاں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے خیر دیں، نئے شہر میں نہ رہائش ہے، نہ کوئی جاب ہے، نہ ہی کوئی کھانے کا انتظام ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ میں جاؤں کہاں پہ، میرے لیے بالکل اجنبی شہر ہے. تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رہائش کا انتظام بھی کیا، ان کے لیے جاب کا انتظام بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ان مسئلوں کو حل کیا. اب وہ لڑکی اپنے باپ کا پیغام لے کر آئی اور کہنے لگی کہ ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے ہمارے لیے یہ ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے ہم آپ کو اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں. جب وہ گئے تو پھر ان کو وہاں پہ جاب مل گئی. یہ کس کا مائک چل رہا ہے؟ سعدیہ شہزاد اپنا مائک آف کیجئے پلیز. ان میں سے ایک لڑکی حیا سے چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ میرے ابا جان آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں. پھر ایک بڑی خوبصورت قرآن پاک میں ہے کہ جس کو بھی آپ اجرت کے لیے ملازم رکھیں ان میں 2 کوالٹیز دیکھیں، ایک طاقت ہو، کام کر سکتا ہو، اس میں کام کرنے کی ایبلٹی ہو، دوسرا وہ امین ہو، آپ کی چیزوں کو چوری نہ کرتا ہو. تو یہ 2 کوالٹیز انہوں نے کہا کہ ہم نے اس لڑکے میں دیکھی ہیں کہ یہ بہت اس میں انرجی ہے، پاور ہے، کہ وہ ڈول جو 40 لوگ مل کر کھینچ رہے تھے اکیلے انہوں نے کھینچ لیا تھا، تو بہت طاقتور ہیں. اور دوسرا یہ بہت امانت دار بھی ہیں. کیسے پتہ چلا کہ جب وہ آگے چل رہی تھیں اپنے حضرت موسیٰ کو گائیڈ کرنے کے لیے راستہ، تو ان کے دوپٹے کا پلو اڑا تھا. حضرت موسیٰ نے کہا میں آپ کے آگے چلتا ہوں، آپ میرے پیچھے چلیے، جہاں راستہ چینج کرنا ہوگا مجھے گائیڈ کر دیجیے گا. یعنی اس قدر وہ امین تھے کہ میں کوئی غلط چیز نہ اس خاتون کی دیکھ لوں. پھر دوسری چیز جو ہم نے دیکھی ہے اس میں وہ کیا ہے کہ اگین اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسی عورتیں پیش کی ہیں جو جاب کرتی ہیں، جو اپنے باپ کو مشورہ دیتی ہیں، اور پوری بزنس ڈیلنگ میں وہ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں. اور دوسری طرف باپ کو دیکھیں، انہوں نے اپنی بیٹی کی رائے کا احترام بھی کیا ہے اور اس پہ ٹرسٹ بھی کیا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ ہم نے سیکھنی ہیں کہ جس طرح آج کل کا دور ہے کہ بچیاں یونیورسٹیز تک چلے جاتے ہیں تو ان کو یہ گائیڈ کر کے بھیجیں. یہ سچویشنز اگر آپ کی زندگی میں آئیں تو لڑکوں نے اور لڑکیوں نے کیسے بیہیو کرنا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین میں جاب بھی مل گئی ہے. انہوں نے 10 سال کے لیے اجرت پر اپنی بکریاں چرانے کے لیے ملازم رکھ لیا ہے، اور حضرت موسیٰ کو رہائش بھی مل گئی ہے، اور حضرت موسیٰ کی شادی بھی ہو گئی ہے. ان میں سے جو ان کے لڑکیوں کے والد تھے، جو کہا جاتا ہے شعیب علیہ السلام تھے، انہوں نے ان کو جاب آفر کی کہ 10 سال کے لیے آپ یہاں پر بکریاں چرائیں گے، اور میں ابھی آپ کی اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک سے نکاح کر دیتا ہوں، اور 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال کی اجرت پہ آپ ان کا حق مہر ہے، اور اگر 10 سال کر دیں تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ نے وہاں پر 10 سال ان کی بکریاں چرائیں اور گھر جوائی بن کے رہے، ان کے گھر میں رہے. تو جو یہ ہمارے کانسیپٹس ہیں نا، یہ بر صغیر پاک و ہند سے لیے گئے کہ بہن کے گھر سے ہم نے پانی نہیں پینا، گھر جوائی تو بن سکتے ہی نہیں، تو بہت بری بات ہے. ایز پر دا سچویشن، ایز آف سچویشن جس طرح کی ہوتی ہے اس کے مطابق حالات کو ہمیں لے کر چلنا پڑتا ہے. تو قرآن پاک نے ہمیں یہ بتا دیا حضرت موسیٰ 10 سال تک اس گھر میں رہے، اپنے سسرال کے گھر میں، اور ان کے ملازم بن کر کام کرتے رہے. پھر اس کے بعد 10 سال کے بعد حضرت موسیٰ، تو اس سے جو آپ نے بات سیکھی وہ یہ کہ دیکھا آپ نے کہ بہت سے انبیاء تھے جن کا کہ ٹریننگ سیشن جو ہے وہ تنہائی میں چلتا ہے. جیسے ایک بیج جب تنہائی میں گھابس گرمی برداشت کرتا ہے نا، تو اس سے پھل پھول پودے نکلتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف بھی، اور یہ اب حضرت موسیٰ بھی ایک رائل فیملی سے نکلے ہیں اور ایک صحرا میں مزدوری کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے 10 سال ان کو پردہ گمنامی میں رکھا، اور جو ٹریننگ نیسیسری تھی وہ ان کی ہو رہی ہے. اس کے بعد
یہ ساری باتیں آپ نے پڑھ لیں تو یہ پورے سال جب پورے ہو گئے تو حضرت موسیٰ پھر اپنی وائف کو لے کر وہاں سے نکل کھڑے ہوئے. وہ ایز اے ہسبینڈ بہت ہی کیئرنگ ہیں, بہت ہی رسپانسو ہیں, اور اپنی بیوی کی ذمہ داری لینے والے ہیں اور رسپانسبل ہیں. اپنی بیوی کو کہا یہاں پہ رکیں, میں دور سے ایک شعلہ دیکھا ہے, میں ذرا پتہ کر کے آؤں راستہ کدھر ہے, کیوں روکا ہے, شاید وہاں پہ کوئی خطرہ نہ ہو, میری بیوی کو خطرہ نہ لگے. اور پھر دوسری بات یہ کہ جہاں خامد ہوتا ہے وہیں پہ بیوی کو رہنا چاہیے. صاحبہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے جو ساتھ ساتھ رہے ہر وقت. حضرت موسیٰ جب وہاں پہ گئے تو آپ نے پھر پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بکۃ المبارکہ, مبارک جگہ سے ان کو آواز دی, یا موسیٰ انی انا اللہ, میں اللہ رب العالمین ہوں, اور اپنا عصا ڈال دے. اور جب حضرت موسیٰ نے اس عصا کو ایک اژدہا بنتے ہوئے دیکھا تو خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ان کی پہلی حالت پہ لوٹا دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ یہ واقعات آپ نے کافی دفعہ ریپیٹ کیے ہوئے ہیں. ان کے ہاتھ جو تھے وہ جب وہ گریبان میں ڈالے تو وہ سفید ہو گئے, اور پھر ان کو فرعون کی طرف ایز اے ریلیجیس اینڈ پولیٹیکل لیڈر بنا کر بھیج دیا. اور پھر حضرت موسیٰ نے یہ بتایا کہ میں تو ان کو پہلے یہ قتل کے مقدمے میں مطلوب ہوں, تو مجھے تو خوف ہے کہ میں تو ان کو جاتے وہ مجھے پکڑ لیں گے اور مار دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا. سیکنڈلی حضرت موسیٰ نے خود شناسی کی کہ جو مجھ میں کمی ہے وہ میرے بھائی میں نہیں ہے, تو لہٰذا ہم دونوں بھائی اگر مل جائیں گے تو ہم اس تحریک کو زیادہ بہتر طریقے سے آگے لے کر چلیں گے, کیونکہ میرے بھائی کی زبان مجھ سے فصیح ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی ریکویسٹ پر ان کے بھائی کو بھی پیغمبری ان کے ساتھ نبی بنا دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب فرعون کے پاس وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے, اور حضرت موسیٰ نے کہا میرا رب جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی پر ہے. اور فرعون نے اپنے سرداروں سے کہنا شروع کر دیا کہ اب اس کے اندر نا, فرعون نے جب یہ سارا کچھ دیکھا تو وہ انسیکیور ہو گیا اندر سے, اس کو انسیکیورٹی پیدا ہوئی کہ اب میری حکومت نہ چلی جائے. تو اس انسیکیورٹی سے بچنے کے لیے وہ شیورٹی چاہ رہا تھا اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں سے کہ تم اس بات پہ یقین رکھتے ہو نا کہ میں ہی تمہارا الہ ہوں, کیونکہ وہ اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا. اور انہوں نے کہا ہاں آپ ہمارے الہ ہیں. تو پھر مزید انسیکیورٹی ہوئی اس کو, تو اس نے کہا میں دیکھوں تو صحیح کہ موسیٰ کا معبود کیسا ہے. تو اس نے کیا کہا کہ ایک بڑا سا محل بناؤ, اس میں سے بڑا سا مینار بناؤ, تاکہ میں ذرا چیک کر کے آؤں کہ موسیٰ کا الہ کیسا ہے. اس نے تکبر کیا, بار بار یہ ورڈ قرآن پاک میں آتا ہے, اس نے بھی اور اس کے سارے فرینڈز نے, اس کے مصاحبوں نے اور اس کے لشکر نے, اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں جانے والے. پھر ہم نے اس کو اخذنا ہو, پکڑا, اللہ کی پکڑ آئی. اللہ کی پکڑ بڑے بڑوں کی اکڑ نکال دیا کرتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ کی پکڑ آئی تو پھر اس کی اکڑ کی ساری اللہ تعالیٰ نے اس کی اکڑ نکال دی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتائی کہ انجام دیکھیں. نمبر 1 میں نے آپ کو کہا تھا کی ورڈز ہم یہاں سے سلیکٹ کریں گے, تو کی ورڈز میں کیا ہے, موسیٰ اس وقت نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دریا میں غرق کیا جبکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پہ کھڑے تھے, اور فرعون اس وقت غرق ہو گیا جب وہ اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا. تو طاقت انسان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, یہ صرف اللہ کی مہلتیں ہیں. جب مہلت ہے تو آپ جتنے مرضی کمزور ہیں آپ نہیں ختم ہوں گے, اور جب مہلت ختم ہو گئی تو جتنی مرضی طاقت ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو واپس بلا لینا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو فرعون ہوگا وہ قیامت کے دن تک اب وہ لعنتی ہے, اہل النار کا امام ہے, اس دنیا میں بھی لعنت ہے اور قیامت کے دن تک اس پر بدحالی اور لعنت چسپاں کر دی گئی ہے. اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سارا واقعہ بتایا. اب آیت نمبر 47 پہ آئیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم رسول نہ بھیجتے تو جب قیامت کے دن ان لوگوں کو کوئی عذاب لگتا یا دنیا میں کوئی مصیبت آتی تو ان لوگوں نے اتنا واویلا مچانا تھا, اتنا شور شرابہ کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول تو بھیجتے, ہم تیری آیات پر یقین رکھتے. اب جب ہمارے پاس رسول آ چکا ہے تو ابھی اس پر ایمان نہیں لاتے, اور خاص طور پر بنی اسرائیل کہ اس نبی آخر الزماں پر ایمان نہیں لاتے, اور کہتے ہیں کہ جو ہمیں دی گئی تھی ایسی شریعت نبی کریم کو دی گئی, کیوں نہیں دی گئی, ہم تو اپنی شریعت پر عمل کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی کہ اس کتاب سے بڑھ کر اب ہدایت دنیا میں کہیں نہیں ہے. اس کتاب کی بنیاد پر قیامت کے دن ہمارے فیصلے ہوں گے اپنی. تو اس سے جو سیکھنے کی چیز ملتی ہے نا, وہ پتہ کیا ملتی ہے, اپنے طور پر کسی بھی چیز کو آپ نے اب عبادت نہیں کہہ دینا,
کچھ بھی چیز جو قرآن و سنت سے ثابت ہے صرف وہ عبادت ہے. ٹھیک ہے، آپ نماز کی 4 رکعتوں کی بجائے 5 کر دیں، کہیں جی ہم عبادت کر رہے ہیں. آپ آپ 2 سجدوں کی بجائے 1 کر دیں یا 3 کر دیں، تو یہ عبادت، اس میں زیادتی یا کمی ان بہت کیسز آپ کو اجازت نہیں. تو کسی بھی حوالے سے آپ کا دین کمپلیٹ ہو چکا ہے، خواہ وہ خوشی کے ایونٹس ہوں، خواہ وہ غمی کے ہوں، خواہ وہ عیدین ہوں، خواہ وہ کچھ بھی اور کیوں نہ ہو. تو اس بات کو ذرا یاد رکھیے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اس قرآن کے پیغام کو نہیں مانتے وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں. تو 2 باتیں، علم ورسز خواہش. تو کس طرف چلنا ہے؟ علم کے پیچھے چلنا ہے، خواہش کے پیچھے نہیں چلنا، ٹریڈیشنز کے پیچھے نہیں چلنا، بغیر سوچے سمجھے کسی بھی ٹریڈیشن کو فالو نہیں کرنا، لڑائی جھگڑوں میں نہیں پڑنا، بحث و مباحثے میں نہیں پڑنا، کوئی ایسی چیز کے پیچھے نہیں جانا جس کا آپ کو امیجیٹلی کوئی فائدہ نہ ہونے والا ہو، اور ہدایت کے راستے کو فالو کرنا ہے. اور ہدایت کے راستے کو فالو کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ زیادہ صبر چاہیے، زیادہ استقامت چاہیے. دیکھا دیکھی کام کرنے کے لیے آپ کو کوئی صبر یا استقامت نہیں چاہیے، آپ سارے معاشرے کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کتاب جو آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے، اگر اس پہ اہل کتاب ایمان لاتے تو ڈبل اجر سمیٹتے. ایک نہیں، ایک اپنی کتاب پر عمل کرنے کا اور دوسرا اس قرآن پر عمل کرنے کا. اور جب وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر عمل کرتے ہیں، اور وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، برائی کو ختم کرتے ہیں اس کے اپوزٹ سے. انڈرسٹینڈ؟ ایک اصول ہے نا دنیا میں، آگ ہے تو اس کو بجھائیں گے کس سے؟ آپ پانی سے. آگ کو پانی سے ہی بجھائیں گے نا. اندھیرا ہے تو اس کو کس سے بجھائیں گے؟ روشنی سے. تو کوئی گالیاں نکال رہا ہے تو جواب میں گالیاں نکالیں گے تو کیا معاشرے میں امن آئے گا؟ تو ہر چیز اپنے اپوزٹ سے ختم ہوتی ہے. تو برائی کس سے ختم ہوگی؟ اچھائی سے. یہ ایک اصول کو سمجھیے نا کہ وہ ایکویشن خراب ہو رہی ہے نا میتھ کی، تو ایکویشن کو بیلنس میں لانا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ معاشرے کا بیلنس خراب نہیں کرتے، یعنی کوئی بھی ان کے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس سے اپوزٹ لاتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اچھائی. تو وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، وہ اچھائی کے ساتھ برائی کو ختم کرتے ہیں. تو آپ نے اگر برائی کے ساتھ برائی کو ختم کرنے کی کوشش کی تو برائی نہیں ختم ہوتی، وہ تو بڑھے گی، ڈبل ہوگی. اور دوسری ان کی کیا اچھی عادت ہے کہ وہ لغویات سے، لا یعنی گفتگو سے، بے مقصد چیزوں سے اپنی زندگی کو دور رکھتے ہیں. ایسی کوئی حرکت نہیں کرتے، ایسی کوئی بات نہیں کرتے، ایسا کوئی چینل وزٹ نہیں کرتے. ان کا لیجر ٹائم بھی بڑا پروڈکٹیو ہوتا ہے. لغویات میں وہ اپنی زندگی کو برباد نہیں کرتے، اور وہ جاہلین سے کنارہ کش رہتے ہیں. ان کے ساتھ بحث نہیں کرتے، ان کے ساتھ گالیاں نہیں نکالتے، ان کے ساتھ لڑتے نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا ہے، اے نبی، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سگے چچا دنیا سے جا رہے تھے نا، ابو طالب، جو ان کے بہت بڑے سپورٹر تھے، بہت بڑی ڈھال تھے، اللہ کے نبی کی شدید خواہش تھی کہ یہ مسلمان ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا ہے، نبی آپ جس کو محبوب رکھتے ہیں وہ ان کو ہدایت نہیں ملتی، ہدایت طالب ہدایت کو ملتی ہے. جتنا کوئی ہدایت کی طلب کرتا ہے اتنی ہدایت اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہدایت جو ہدایت کی طلب کرتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنی ہی بستیاں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، جو اپنی معیشتوں پہ اتراتی پھرتے تھے. باطرت معیشت تھا، اپنی معیشت پر ان کو فخر تھا. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، یہ دیکھو ان کے گھر، ان کے بعد اس میں کوئی بھی نہیں بسا. ان کے گھروں کو دیکھ رہے ہیں. کھنڈرات کو کبھی وزٹ کیا ہے؟ آثار قدیمہ، یہ موہنجو دوڑو اور یہ اس طرح کے، اور وہ بڑے بڑے سے قلعے جو کہ اس وقت بیکار پڑے ہیں، لوگ صرف وہاں پہ جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، ان کی جگہوں کو دیکھتے اور آ جاتے ہیں. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، یہ ان کے مسکن ہیں، ان کے ٹھہرنے کی جگہ ہیں. ان کے بعد اس پہ کوئی نہیں ٹھہرا. ان گھروں میں ایسی بے برکتی آئی، ورنہ ایسا تو نہیں ہوتا نا. آپ جس گھر میں رہتے ہیں، آپ کے پہلے باپ رہتا تھا، اس سے پہلے دادا رہتا تھا، اور اس طریقے سے وہ گھر چلتے رہے، یعنی اس میں آبادی رہی. بربادی کیوں پھرتی ہے؟ اللہ کے حکموں کی نافرمانی سے. اور اللہ تعالیٰ بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا، سب سے پہلے ان کو ڈر سناتا ہے، پولیس بھیجتا ہے، ان لوگوں کے ان کے انٹرنل سسٹمز کو صحیح کرنے کے لیے مکینک بھیجتا ہے. وہ خود بدتمیزیاں کرتے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم کوڑا ہیں، ہمیں جلاؤ.
ہم کوڑا ہیں، ہمیں یہاں سے ہمیں کوڑے دان میں پھینکو، وہ اس طرح سے اپنے آپ کو مزید خراب کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے مجھے آپ کو، وہ دنیا کی زندگی کا متاع ہے۔ متاع کہتے ہیں تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کی چیز۔ آخرت کا گھر بہتر ہے۔ عقل سے کام لیں، اپنے شعور کو اجاگر کریں اور دیکھیں کہ کون سی چیز کو کتنی اہمیت دی جانی چاہیے۔ پرائرٹیز شوڈ بی ریسیٹ اینڈ فرسٹ تھنگ شوڈ بی فرسٹ۔ قیامت اور اللہ تعالیٰ کے خوبصورت چہرے کا دیدار ہماری پرائرٹیز میں سب سے پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہم نے کسی کو بہت مال و متاع دے دیا اور قیامت کے دن وہ آگ میں حاضر ہوا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے شریکوں کو آواز دلوائے گا کہ بلاؤ ان لوگوں کو جو کہتے تھے کہ یہ اللہ کے ساتھ ہمارے شریک ہیں، جن کے بارے میں تمہیں دعویٰ تھا، اور قال الذین حق علیہم القول، اور وہ لوگ جن پر ہماری بات عذاب کا حکم سچ ثابت ہو چکا ہوگا، تو وہ پھر ان لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ جو ان کے معبود ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے تھے۔ اور وہ اپنے فالوورز کو کہیں گے، جو ان کے فالوورز ہوں گے نا، وہ اپنے لیڈرز کو کہیں گے کہ تم لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، تو وہ کہیں گے ہم خود بھی تو گمراہ تھے، تم تمہیں ہدایت کے راستے پر کیسے لے کر چل سکتے تھے۔ اغویناہم، یہ وہی ورڈ ہے پیارے لسنرز، اغوا، سیم روٹ ہے اس کا۔ ربنا ہؤلاء الذین اغویناہم کما غوینا، یہ جو تھے نا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا جیسے یہ خود اغوا ہوئے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ اس سچویشن کے ساتھ کمفرٹیبل ہو گئے، پھر اب یہ شیطان کے ہرکارے بن گئے، اب یہ دوسرے لوگوں کو اغوا کر رہے تھے۔ اس طرح سے انسانوں کو اغوا کر کے اپنی سیدھے راستے سے دور لے کر جا رہے ہیں۔ اس وقت یہ ایجنڈا دشمن کا کام کر رہا ہے۔ تو میرا اور آپ کا کام کیا ہے پھر؟ اس قرآن کو پڑھ کر اس اغوا کار کے چنگل سے ان اغوا کی ہوئی نسل انسانی کو چھڑائیں، ہدایت کے راستے پر لائیں، ان کو بتائیں کہ یہ جو راستہ ہے یہ دوزخ کی طرف جانے والا ہے، اور شیطان تم لوگوں کو اغوا کر کے لے گیا ہے۔ تمہارا وقت وہ اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے، تمہاری انرجیز وہ اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے، تمہیں راہ مستقیم کے راستے پر اس نے پہرے دار بٹھا دیے، تمہیں وہاں جانے ہی نہیں دیتا۔ تم وہاں پہ جانے لگتے ہو، تمہارے دل کے اندر ہی سے کوئی اس طرح کی نفرت سی اٹھتی ہے، تم اس کو حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں نا، ماشاء اللہ ہمارے اس پورے لوگوں میں کتنے لوگ ہیں جو انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، سب کچھ ہمارے پاس کس قدر فیسلٹیز ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے دل کے اندر وہ چیز نہ بیٹھتی ہے، نہ ہم اس چیز کو سمجھنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اس لیے انہوں نے قیامت والے دن جا کر اللہ کو شکایت لگانی ہے، پچھلے جو فالوورز ہیں نا، اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، یہ تھے ہمارے اغوا کار۔ تو وہ جو اغوا کار ہے وہ کہتے تھے پہلے ہمیں شیطان نے اغوا کیا، اس کے بعد ہم نے تمہیں اغوا کر لیا۔ تو اس لیے قرآن کی شیلڈ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو تیرا رب ہے جو پیدا کرتا ہے، جو اس کا جی چاہتا ہے وہ یختار، اور جس کو چاہتا ہے چنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو بھی وہ اپنے رسولوں کے لیے چن لے، اور اللہ تعالیٰ بلند ہے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، تمہارے شرک سے اللہ بلند ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اسی کا حکم چلے گا۔ اس لیے اس سے دوستی کرے، اور اس کے دوستی کا مشکل تو کام نہیں، ایک قدم بس اٹھانا ہے، دل کی چاہت کرنی ہے، اور دوسرا قدم اللہ خود اٹھائے گا۔ پھر دوسرا قدم آپ اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ چل کے آپ جائیں گے تو اللہ دوڑ کر آئے گا، اللہ کی طرف آپ ایک بالش جائیں گے، اللہ ایک بازو جائے گا۔ پہلا قدم بہرحال آپ کو اٹھانا ہے، یہ فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے۔ جب پہلا قدم اٹھا لیا تو آپ ناتوان ہیں، کمزور ہیں، کام نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کریں گے، لیکن چوائس اچھی کرنی ہے، برائی کے راستے کو نو کہنا ہی کہنا ہے، شیطان کو ڈیفیٹ کرنا ہی کرنا ہے۔ اور یہ چیزیں اللہ ہمیں قرآن پڑھ کر سمجھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر رات اور دن کو دیکھیں، ذرا اسٹڈی کریں نا، اس قدر بار بار رات اور دن کا ذکر ہے، تو کیوں رات کو سونے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ریکمینڈ کیا ہے؟ ہماری مرضی، ہم دن کو بھی تو سو سکتے ہیں، نیند ہی پوری کرنی ہے نا۔ تو قرآن کی اگر آپ نے اس آیت کو لیا تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ رات کو سو کر جو آپ کی انرجی لیول بحال ہوتا ہے وہ دن کی نیند سے نہیں ہوتا۔ کچھ ایسے ہارمونز ہیں جو اسی وقت ایکٹیویٹ ہوتے ہیں جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے اور آپ رات کو سوتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا آپ کی مائنڈ میں، آپ کو پتہ ہے میموری آپ کی جو سارٹ آؤٹ ہوتی ہے وہ رات کی نیند کے ساتھ ہوتی ہے. آپ نے جو بھی یاد کیا ہوتا ہے سارے دن میں، جو آپ کا تجربہ ہوتا ہے، وہ جا کے ریلیونٹ پلیسز پہ جا کر اٹیچ ہو جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں لرننگ، کوگنیٹیو لرننگ. یعنی کہ کوگنیٹیو آپ کے مائنڈ کا پورا پروسیس ہے، ایک پورے کا پورا کمپیوٹر سسٹم جیسا سسٹم ہے. جب آپ سوتے ہیں تو آپ کا باڈی ریسٹ کر رہا ہوتا ہے، اور آپ نے آپ کو ریپیئر کر رہا ہوتا ہے، اور آپ کا جو مائنڈ ہے وہ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے، چیزوں کو ان کی ریلیونٹ پلیسز پہ رکھ رہا ہوتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے پیپر دینے جانا ہے تو اس نیند لے کر جائیں، کیونکہ جو انفارمیشن آپ نے یاد کی ہے وہ آپ کے مائنڈ میں اسٹور ہی اس وقت ہوگی جب آپ سوئیں گے. اور وہ یہ چیزیں یہ صرف رات کی نیند کی بات نہیں ہے، اس کو آپ اسٹڈی کریں گے. جب آپ دیکھیں گے، اسٹڈی کریں گے، تو آپ کو یہ اتنے ٹاپکس قرآن نے دے دی نا اسٹڈی کرنے کے لیے. جیسے ہم نے کل کے لیسن میں بھی 2 ٹاپکس لیے تھے کہ چونٹیوں کے بارے میں ہم نے اسٹڈی کرنا ہے، ریسرچ کرنی ہے، دیکھنا ہے. لائیے ٹائم ہے، آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں تھوڑا سا کچھ انٹرنیٹ سے دیکھوں، یوٹیوب سے کچھ نکال کے دیکھوں، تو یہ چیزیں دیکھا کریں. اور آج آپ نے دیکھنا ہے کہ رات کی نیند کیوں امپورٹنٹ ہے، وائی اٹ از امپورٹنٹ ٹو سلیپ ایٹ نائٹ. تو پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ رات آپ کے اوپر اللہ کی رحمت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ سارا ٹائم رات رکھے، دن نہ لائے، تو اللہ کے علاوہ کوئی دن لا نہیں سکتا. اور سارا ٹائم دن رہے، رات نہ آئے، تو اللہ کے سوا کوئی رات نہیں لا سکتا. رات میں سکون ہے، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، اور رات میں اس کے علاوہ رات میں اسرار بھی ہیں. جیسے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے. تو یہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں نا. سکون، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنتوں پر عمل کر کے سوئیں گے، سکون سے سوئیں گے. اگر آپ رات کے وقت شیطانی چیزوں کو دیکھیں گے، تو آپ کے اندر وہ شیطانوں کی ساری فورسز آ جائیں گی، اور وہ آپ کو راہ مستقیم سے دور کر دیں گی. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قارون کا ذکر ہے. اب دیکھیں کہ ایک اور چیز ہے، آپ اس قرآن پاک کی آیت کو اٹھائیں نا، تو دنیا میں بلینرز ہوتے ہیں، ملینرز ہوتے ہیں. دنیا میں جو سب سے زیادہ جس کے پاس پیسہ ہے، ہم اس کو جانتے ہیں کہ اس کے پاس اتنے ملین ڈالرز ہیں، اس کے پاس اتنے، اور یہ اتنے بلین کا مالک ہے. تو قارون ایک موسیٰ کی قوم میں ایک بہت ہی دولت مند جو تھا، وہ مصاحب تھا اس کا، فرعون کا. اور اس کے خزانوں کی چابیاں ایک طاقتور جماعت اٹھایا کرتی تھی. اس وقت بینک تو ہوتے نہیں ہوں گے، تو وہ سارے خزانے، اور وہ ایک دن اپنی قوم کے ساتھ نکلا بڑی سج دھج کر. تو جو دنیا دار لوگ تھے اس کی دولت کو دیکھ کر اس قدر مرعوب ہو گئے کہ انہوں نے تو اپنی انگلیاں ہی دانتوں کے تلے داب لیں، اور اپنے دلوں کو تھام لیا، اور کہنے لگے آئے ہائے، جو اس کو ملا ہے کیا ہی یہ نصیبوں والا ہے. تو یہ ہماری آج کے دور کی مینٹیلٹی کو ریفر نہیں کرتا کہ ہم کسی کی فگرز دیکھ لیتے ہیں تو ہم کتنے مرعوب ہو جاتے ہیں اس کی دولت سے. تو قرآن میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو علم والے ہوتے ہیں وہ ان کی دولت سے مرعوب نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ دولت اللہ نے دی ہے تو بہت بڑی آزمائش بھی ہے، اس کو اچھے کاموں پہ خرچ کرنا بھی ہے، اور جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ایسے انسانوں پر احسان کرو، اور اپنی دولت پہ اتراؤ مت، لا تفرح، اتراؤ مت. اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور پھر انہوں نے اس کو نصیحت کی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور اس شکر کا ایک عملی ذریعہ کیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس نہیں ان پہ خرچ کرو. لیکن جو دنیا دار تھے انہوں نے اس دنیا کو دیکھ کے بڑا مرعوب ہوئے. اور اب قارون نے اس نصیحت کے جواب میں کیا کہا کہ یہ سارا مال و دولت اللہ کی عطا نہیں ہے، یہ میرے علم کی بنیاد پر مجھے ملا ہے. میرے پاس یہ نالج ہے کہ میں کیسے کاروبار کو آگے بڑھاتا ہوں، میں بڑا ہوشیار ہوں، I'm a smart business man. تو نتیجہ کیا نکلا، اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری جاہ و لشکر، اللہ و لشکر سمیت اس کو زمین میں دھنسا دیا. اور پھر کل کو اگلے دن وہ لوگ جو کہ اس کے مقام کی تمنا کر رہے تھے وہ اب اونچے مگوئیاں کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں کہ شکر ہے ہمیں ایسی دولت نہیں ملی. توبہ استغفر اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بس پورا ہی رکھا ہوا ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک موب مینٹیلٹی بھی بتا دی کہ جن کو آپ متاثر کرنے کے لیے اتنی کوششیں کرتے ہیں نا، وہ ان کو متاثر کرنے کا جو ایک ٹائم سپین ہے وہ صرف کچھ گھنٹوں کا ہے، یہ شاید کچھ دنوں کا ہے. اس کے بعد آپ اور وہ دونوں ایک دوسرے کو فراموش کر چکے ہوتے ہیں. تو کس قدر خوبصورت قرآن پاک نے ہمیں یہاں پہ میسج دیا کہ یہ جو گرلز اور بوائز وائرل ہونے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، اور جو وہ ان کا جو ایک پاپولیرٹی ہوگی وہ فار دا ٹائم بینگ ہوگی.
اگر آپ آسمان کے فرشتوں پر پاپولر ہیں تو پھر آپ قیامت کے دن تک پاپولر ہیں. اٹس ناؤ یور اون چوائس. قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں ان کو سچی ناموری بھی دیتا ہے اور ان کے قیامت کے دن تک نام ہوتا ہے. اور دیکھیں کہ اتنے اللہ والے دنیا سے گزرے ہیں جن کو ہم نے کبھی نہیں ملے, ان کی فین فالوئنگ کوئی کم تو نہیں. عمر فاروق کو دیکھ لیں, ہمارے نبی تو ٹاپ پہ ہیں ہی ہیں, حضرت ابراہیم تو ٹاپ پہ ہیں ہی ہیں. وہ انبیاء جو سیپریٹ ہیں انسانوں سے, چلیں ان کو ہم بات نہیں کرتے کیونکہ وہ منتخب شدہ تھے, لیکن ان سے نیچے آ جائیے جو اللہ کے لیے زندگیاں گزار کے گئے ہیں. چلیں اور کچھ نہیں, غازی علم دین شہید تھا جو ہم نے نہیں اس کو دیکھا, لیکن یہ جو ان کا نام آج بھی ہے, میں نے نہیں دیکھا کبھی ان کو, لیکن بکس میں نام موجود ہے. قائد اعظم جی, چلیں ہم نے ان کو دیکھ لیا. حضرت عائشہ, حضرت خدیجہ, وہ کیسے دکھنے میں لگتی ہوں گی؟ وہ سمارٹ ہوں گی, وہ موٹی ہوں گی, ان کے بال کرلی ہوں گے, ان کے بال کالے ہوں گے, سب کیسا ہمیں نہیں پتا. باڈی جو آپ کی ہے وہ ویسٹ ہو گئی ہے, زمین کے اندر مکس ہو گئی ہے, لیکن کردار نہیں مرا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ چھوٹی اور ہلکی چیزوں کی بنیاد پر لوگوں کی نظر میں متاثر ہونے کی کوشش چھوڑ دیجئے. یہ مقام اور مرتبے اور یہ دولت اور یہ اپنے عہدے کی بنیاد پر اگر مقام حاصل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں آ جائیے بس, اپنے خلوص نیت کی بنیاد پر, اپنے اچھے عمل کی بنیاد پر. یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میں انسانوں کی نظر میں آتا ہوں, آؤں نہیں آتا نہیں نہ آؤں, میں اللہ کی نظر میں ایک دفعہ آ جاؤں, اللہ کے فرشتوں کی نظر میں آ جاؤں. اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں آسمان پہ کہ یہ جبریل, میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں. اللہ کی نظر میں آ گئے نا ہم, پھر اللہ تعالیٰ ہمارا دوست بن گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے کہا یہ میرا دوست ہے, اس سے تم بھی دوستی کرو. تو اللہ تعالیٰ کے اس دوست سے پورا آسمان متاثر بھی ہو جاتا ہے اور وہ مشہور بھی ہو جاتا ہے. اس لیے آسمان کے فرشتوں پہ دوستی کرنے کی کوشش کریں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سارا بتا کر فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ, یہ تلک الدار الآخرہ ہے جس کو ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو دنیا میں نام بری شہرت کی تمنا نہیں کرتے, وہ ایک سادی زندگی گزارنے کے عادی ہیں, نہ ہی ان کو اپنے میں ہے کہ میں بہت کوئی چیز ایک ہی طلب ہے ان کے دل میں اور ایک ہی چاہت ہے, اگر کسی کی نظر میں آنا ہے تو وہ میرا رب ہے, نمبر ڈالنا ہے اس کی نظر میں ڈالنا ہے, راضی کرنا ہے اس کو کرنا ہے. کس کی ناراضگی کا خوف کرنا ہے؟ صرف اللہ کی. جب آپ کی زندگی کا یہ مقصد ہو جائے گا تو پھر اللہ کی نظر میں آپ آ گئے تو پھر ناموری بھی, شہرت بھی, اور پھر آپ کو وہ ٹائٹل اور میڈل ملے گا جو کوئی دنیا دے نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اچھائی لاتا ہے اس کو اس سے بہتر بدل دیتے ہیں, اور جو برائی لاتا ہے تو اس جیسا اس کو بدلہ دیا جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں کرنی. کتنی دفعہ اللہ نے کہا ہے, کسی کے واسطے وسیلے سے نہیں کرنی, کسی اور کو نہیں پکارنا, کسی اور سے جا کر نہیں کہنا کہ اللہ میری عرضی اللہ کے سامنے پیش کر دے. لا الہ الا ہو, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے مگر اس کا خوبصورت چہرہ. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, اور اسی کے لیے حکمت ہے. وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے, بے انتہا کی جائے. اس کی محبت دیکھیں, اللہ تعالیٰ کو ہم سے ایسی محبت ہی ریکوائرڈ ہے. ہم سوئیں اپنے محبوب کو یاد کر کے, ہم اٹھتے سار اس کا نام لیں, ہر وقت اس کو یاد کرتے رہیں, اٹھتے بیٹھتے لیٹتے چلتے پھرتے ہر کام کرتے, بس ہمارا رابطہ, ہماری کال اللہ سے لگی رہے, ہم اس کو نہ بھولیں, اس کو زندگی سے نہ نکالیں. تو یہ سورۃ القصص ہماری الحمدللہ مکمل ہوتی ہے. سورۃ العنکبوت جو آخری سورہ مبارکہ ہے 20ویں پارے کی, عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو. تو مکڑی کیا ہے؟ سورت کا نام مکڑی, تو مکڑی کی انٹریکیسیز ہوتی ہیں نا, جیسے ڈفرینٹ جالے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر سے, تو اس طرح کبھی کبھی آپ کی لائف میں انٹریکیسیز آ جاتی ہیں, پیچیدگیاں آ جاتی ہیں, آپ چیزوں کو سلجھا نہیں سکتے, یا نیگیٹو چیزیں آ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایز اے نیگیٹو چیزوں کا سمبل کے طور پر پیش کیا ہے, اور اس چیز کے سمبل کے طور پر پیش کیا ہے کہ جب آپ کا شرح صدر نہیں ہوتا تو آپ کی سوچوں میں بھی ایسے الجھاؤ ہوتا ہے, تو اس کو ختم کون کرے گا سوچوں کے الجھاؤ کو؟ آپ کا توحید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگوں نے کیا سمجھا تھا, کیا گمان کیا تھا لوگوں نے کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی.
ہم نے بہت سے لوگوں کو ان سے پہلے آزمایا تھا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ نے سچوں کو بھی جان لیا تھا اور جھوٹوں کو بھی جان لیا تھا. سچے کون؟ جو محبت کے دعوے میں سچے تھے. اللہ تعالیٰ محبوب کی طرف سے ملنے والی ہر چیز پر سر اطاعت خم ہے. اللہ تیرا شکر ہے. بندگی کس چیز کا نام ہے؟ ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پر سر جھکا دینے کا نام بندگی ہے. جس حال میں اللہ رکھے اللہ تیرا شکر ہے. اللہ تیرا، اور یہی چیز ہے نا رضیت باللہ ربن، کہ تکلیف آ گئی تو آپ رضیت باللہ ربن کہیں گے، جب خوشی مل گئی تو رضیت باللہ ربن کہیں گے. اور وبالاسلام دیناً، اگر اسلام کا کوئی اصول ہماری مزاج کے خلاف آ گیا تو میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گئی کہ وہ کچھ بھی ہو میں کروں گی عمل. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے رہنما ہے. تو جو یہ پڑھتا ہے نا صبح شام 3 times، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پر فرض کر لیا کہ اللہ اس کو راضی کرے گا اور اس سے راضی ہوگا. تو یہ آزمائش کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرتے ہیں کہ کون جنت میں جانے کے لیے کوالیفائی کرتا ہے، کون راستے میں اپنا آپ ختم کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی. وہ لوگ جنہوں نے برے برے کام کیے ان کو کیا لگتا ہے کہ وہ اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اس کے لیے کام بھی کرے گا نا. میٹنگ ہے، ایک دلہا کی دلہن سے میٹنگ ہونی ہوتی ہے تو وہ تیاری نہیں کرتے کہ ایسے گھر والے ٹراؤزر اور شرٹ میں اٹھ کے چلے جاتے ہیں بارات لے کر. تیاری کرتے ہیں. دلہن نے دلہا سے ملنا ہوتا ہے تو جیسے بستر سے سو کے اٹھی ہوتی ہے ایسے ہی چلی جاتی ہے. تو کیوں اللہ کی ملاقات کی تیاری نہیں؟ بیگ ریڈی ہے، کیا گفٹ لے کر جائیں گے اللہ کے لیے؟ سوچیں کبھی کوئی زندگی کا ایسا کام جو صرف آپ نے اللہ کے لیے کیا ہو. تو جب آپ اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہوں تو ایک چھوٹا سا گفٹ نکال کر دیں، اللہ تعالیٰ بہت سے کام میں نے دنیا کے بہت سے لوگوں کے لیے کیے تھے، یہ کام میں نے صرف تیرے لیے کیا تھا، میں نے کسی سے ایک ریوارڈ نہیں چاہا تھا. اللہ تعالیٰ یہ گفٹ میرا لے کر مجھے اب آج انعام چاہیے. تو کیا کیا ہے کچھ ایسا زندگی میں جو صرف آپ کو اور اللہ کو پتا ہو اور کسی تیسرے کی کو بنک بھی نہ پڑی ہو؟ ایسے کام کیا کریں. اپنی روزانہ کی زندگی میں اللہ کی ملاقات کے لیے چھوٹے چھوٹے گفٹ بنایا کریں کہ جس میں انسانوں آپ لے سکتے تھے، کسی سے پیسہ لے سکتے تھے، اپنا وقت کسی کو دے کر کچھ بھی کر سکتے تھے. نہیں، آپ نے اپنی چوائس سے اس بندے کے اوپر احسان کیا کہ یہ اس کا میں جو الٹیمیٹ اس کا میں ریوارڈ لوں گا یا لوں گی وہ میں اللہ سے لوں گی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اپنی محبوب چیزوں میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے خاموشی سے بیٹھ جائیں. اللہ کے عرش کا سایہ کیوں ملتا ہے ایک ہاتھ سے صدقہ کرنے والے کو کہ دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ ہم نے اس کا ریوارڈ اللہ سے چاہا تھا نا، اس بندے سے نہیں چاہا تھا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو خود شراب طہور پلائے گا جو لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے. انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کے چہرے کا دیدار چاہتے ہیں اللہ، اسی لیے تمہیں کھلا رہے ہیں. تم سے کسی قسم کا ہمیں کوئی انعام اور کوئی شکریہ اور کوئی شاباشی اور کوئی واہ واہ ہمیں نہیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتے ہیں ان کو یاد کرنا چاہیے کہ اللہ کی ملاقات آئے گی، اور جو اللہ کی ملاقات کے لیے جتنی کوشش کرتا ہے تو اس کو اتنا ریوارڈ مل جائے گا. اتنا ڈیپینڈس کہ آپ کتنی محنت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. اور جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ریزر تمہیں مل جائے گا، اپنے نامہ عمل کی نیٹنس کر لو، برائیوں کو ختم کر کے ہم اچھائیوں کو اس کے مقابلے میں لے کر آئیں گے، اور ہم ان کا بدل تو دیں گے، ان کی نیکیوں پہ اجرت ان کو ملے گی لیکن اس سے بونس پہ ملے گا. اور جو اللہ تعالیٰ دے گا وہ تو اپنی شان کے مطابق دے گا. تو اب آپ کی اپنی چوائس ہے. جوانی دنیا کو دے دی، ساری دے دی. یہ کسی اسٹیج ایکٹریس نے بڑھاپے میں وہ بیچاری کسی اولڈ ہوم میں مر جاتی ہے، کوئی اس کی اس جوانی کا کوئی قدر نہیں ڈالتا. اللہ کو ان نوجوانوں نے جوانی دی تھی نا، صحابہ کہف والوں نے، آج تک ان کا نام زندہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا پھر برتاؤ کیا. تو اپنی چوائس کے ساتھ اللہ کو پہچانیں، دل کی خوشی سے اس راستے پر چلیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں گائیڈ کیا، وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. لیکن وہ حضرت ابراہیم والا واقعہ یاد کر لیجیے جو 16ویں پارے میں سورۃ مریم میں آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ باپ کہے کہ شرک کرنا ہے تو باپ کی بات نہیں ماننی. جیسے حضرت ابراہیم نے بہت ہی ادب سے اپنے باپ سے کہا تھا کہ آپ جو بت پرستی کرتی ہیں ٹھیک نہیں ہے. باپ نے ڈانٹا، کہا میرے گھر سے نکل جاؤ تو وہ چلے گئے. اس وقت اللہ کا حق اوپر ہوگا، ماں باپ کا حق نیچے ہوگا.
لیکن اس کے علاوہ ان کے ساتھ احسان آپ نے ویسے ہی کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ہم ان کو نیک لوگوں میں ضرور داخل کریں گے. تو ضرور داخل کریں گے. تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ایک شیورٹی دے دی ہے، اب کرنے کا کام آپ نے خود کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لوگوں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے. اللہ پر ایمان لائے تو جب آزمائش کی جاتی ہے تو پلٹ پڑتے ہیں، دڑکی لگا کے واپس ہو جاتے ہیں، اپنی ایمان کے دعوے میں سچے نہیں ہیں. اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی مدد آئے تو پھر بڑے مومن ہیں. تو یہ کیسا ایمان ہے؟ ایمان تو ہے آپ ابراہیم جیسا کہ آگ میں کودنا پڑے تو کود کے دکھائیں، بیٹے کے گلے پر چھری چلانی پڑے تو چلا کر دکھائیں، اپنا گھر چھوڑنا پڑے تو چھوڑ کے دکھائیں، اپنے نوزائیدہ بچے کو ایک صحرا میں چھوڑ کر آنا پڑے تو چھوڑ کر دکھائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے پتہ ہے دلوں میں کیا ہے. یہ حالات اس لیے اللہ تعالیٰ لاتا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے اور منافق کون ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان چیزوں، ان برائیوں کی فلسفی بڑے اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا. نوح اپنی قوم میں 900 سال واعظ و نصیحت کرتے رہے، ان کی کسی نے سنی نہیں. لیکن کیا ان کی ان ریجیکشنز کے بعد ان کا مقام اللہ کی نظر میں کم ہوا؟ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک دعا کے نتیجے کے طور پر پوری قوم کو سیلاب سے برباد کر کے اینٹ سے اینٹ بچا دی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین میں چل پھر کر دیکھو، دیکھو سیریں کرو زمین میں. اس لیے نہیں کہ سیلفیاں لینی ہے، جا کر دیکھو. گھر میں بیٹھے تو پتہ نہیں چلے گا، جب کھنڈرات میں جاؤ گے تو دیکھو گے کہ کیسے ان کے باغات تھے، کیسے ان کی لائف سٹائل تھی، کیسے رہن سہن تھا اور کیسے اینٹ سے اینٹ بجائی اللہ نے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ سے زندہ کرنے پر قادر ہے. اور پھر دیکھو کہ زندگی کے بعد موت ہے، موت کے بعد زندگی ہے. جاؤ پارٹس میں جاؤ جا کے صحراؤں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کاریگریاں دیکھو، بڑی بڑی جگہوں پر جاؤ اور اللہ کو پہچانو. اللہ تعالیٰ ہے جو کوئی چیز زمین و آسمان میں عاجز نہیں کر سکتی. اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوط، ان کی قوم نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا، اپنی قوم اپنے نبی کے ساتھ بدتمیزیاں کی. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب دیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں نبوت پیدا کی. پھر لوط کی قوم جو کہ اپنی بے حیائی میں بے مثال قوم تھی، یاد ہو گیا ہوگا ابھی تک آپ کو، کیونکہ قرآن پاک نے یہاں تک 20ویں پارے تک ہمیں یہ اچھی طرح یاد کروا دیا یہ باتیں، اور ہمیں اتنی اچھی طرح یاد کروا دی ہیں کہ ہمیں بھولنے نہیں لگیں کہ لوط کی قوم کیا کرتی تھی، ہود کی قوم عاد کیا کرتے تھے، سمود کیا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کی زندگی کے مختلف پہلو ہمیں نظر آ گئے. اور لوط جو تھے، آپ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں وہی سارا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب وہ ان کے پیغمبر آئے تو کیا کیا، وہ جو رسول آئے تو وہ حضرت لوط علیہ السلام کا بڑا دل تنگ ہوا، کیونکہ ان کی قوم تو برائیاں کرتی تھی اور ان لوگوں کو لے جاتی تھی اور قتل کرتی اور پھر بدفعلیاں کرتی تھی. تو اس قدر ڈٹائی، یہ جو ڈٹائی کے ساتھ برائی کرتے ہیں لوگ اور پھر کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے. بھائی دیکھ لیا آپ نے، فرعون کی بربادی کا فیصلہ ہو چکا تھا موسیٰ کے پیدائش کے ساتھ ہی. یہ اتنا ٹائم جو حضرت موسیٰ بڑے ہوئے ہیں، فرعون کو مہلت ملی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا تھا اب اس سے اس کی رسید کھینچنی ہے. تو یہی حال ہمارا ہے، کہیں پہ ہماری زبان سے کبھی کوئی غلط بات نکل جائے تو وہیں پہ فیصلہ ہو جاتا ہے، پھر مہلتیں مل جاتی ہیں. اب وہ کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا، اب اس کی ساتھ پکڑ آ جائے گی. تو اسی طرح لوط کی قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی پتھروں کی بارش برسائی. پھر شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی. اور عاد اور سمود، اللہ نے فرمایا ان کے مسکنوں کو دیکھو، جا کے دیکھو شیطان نے کیسے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تھا، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے والے تھے، اغوا کار تھے، شیطان کے ساتھ مل کر لوگوں کو اغوا کرتے تھے. اور قارون، فرعون اور حامان، ان سب نے تکبر کیا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دی، شیطان کے راستے پر چلے، تکبر کیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. اللہ اکبر، اللہ کی پکڑ آ گئے. تو اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنے سے ڈریں.
وہ چھوٹا حکم ہو یا وہ بڑا حکم ہو، اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اصول دو مختلف قوموں کے لیے مختلف نہیں ہوا کرتے۔ اگر آج نہیں آ رہی تو ہو سکتا ہے مہلت ملی ہو، تو اس مہلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان میں سے کسی پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، کسی کو چیخ سے پکڑا، کسی کو زمین میں دھنسایا، کسی کو غرق کیا، کسی کو زلزلے سے ہلاک کیا۔ اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا، وہ خود بے خود ظلم کرتے تھے۔ کیوں؟ اللہ کی بات کو نہ مان کر اپنے اوپر خود ظلم کرتے تھے۔ پھر آئیے وہ والی آیت جس میں کہ اس صورت کا نام العنکبوت ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کو چھوڑ کر اپنے دوست بنا لیتے ہیں ایک مکڑی جیسی ہے۔ مکڑی کیسی دکھنے میں لگتی، چھوٹا سا ہے نا، بالکل چھوٹا سا کیڑا سا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، اس کے اپنی وہ ایک طرح کا جالا سا بناتا ہے، اور اس جالے کا وہ ایکچولی اس کا ٹریپ ہوتا ہے۔ آواز نہیں آ ہلو، اب آئیے؟ جی اب الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو اس کا ایک ٹریپ سا ہوتا ہے نا، مکڑی کا جالا، مثل الذین اتخذوا، ان لوگوں کی مثال۔ اب ہلو، آواز میری ٹھیک آ رہی ہے؟ جی بالکل، جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے۔ یہ آخر میں آ گئے ہیں ہم 20ویں سپارے کے۔ یہ اس کے بعد تقریباً 3-4 آیتیں اور ہماری یہ 20واں پارہ ختم ہو جائے گا، صرف 2 آیتیں اس کے بعد رہ گئی ہیں۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنائے، مثال ایک مکڑی کی۔ اب مکڑی کو ذرا میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں، اس کے بارے میں نا آج آپ سب نے جا کے اسٹڈی کرنی ہے۔ میں اس لیے آپ کو یہ بات بار بار بتاتی ہوں کہ قرآن پاک کو پڑھ کر ہمیں نا اب کچھ چیزیں مل جاتی ہیں جن پہ ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے نیشنل جیوگرافک پہ جانا ہے، اگر آپ یوٹیوب کا استعمال کرتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے لکھنا ہے مکڑی یا کوب ویب۔ اب دیکھیں گے آپ وہاں پر جا کر کہ مکڑی کس قسم کا جانور ہے، کس قسم کا کیڑا ہے۔ اس میں ایک چیز جو کہ میں نے اسٹڈی کی اور مجھے وہ بڑی انٹرسٹنگ لگی، میں چاہ رہی ہوں کہ آپ سے شیئر کروں، وہ یہ ہے کہ مکڑی جب ایک نئی نسل کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ اپنے مکڑے سے میٹنگ کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب مکڑا اور مکڑی مل جاتے ہیں اور مکڑی جو ہے وہ اپنے انڈے یا جو بھی اس کا پروسیس ہوتا ہے وہ کمپلیٹ کر لیتی ہے نا، یعنی فائدہ اٹھا لیتی ہے اپنے میل سے، تو اس کو ڈنگ مار کر پھینک دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اب یہ دیکھیں گے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، یعنی اس پر یہ خانہ جنگی ہے، ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہے۔ اب جب وہ مکڑی بڑی ہوتی ہے اور مکڑی نے بچوں کو بڑا کیا، اور جب بچے بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنی ماں کو مار کے پھینک دیا۔ یہ ان کی فیملی میں خانہ جنگی بھی ہے، اور ظاہری طور پر دیکھیں تو مکڑی کا جالا سب جو بھی گھونسلے جو بھی جانور کوئی بناتے ہیں ان میں سب سے زیادہ کمزور ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوست، اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ شریک نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ کے علاوہ کوئی دوستیاں یوں کمزور ہیں جیسے ایک مکڑی کا جالا۔ اور کیا کہ ہو سکتا ہے کہ عین وقت وہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلی جائے جب آپ کو ضرورت ہو اس دوستی کی۔ جی ہاں، یاد رکھیے گا اللہ کے اوپر کوئی نہیں ہے، اور دوستی میں بھی سب سے باوفا دوست اللہ ہے۔ آپ کی تمام رشتوں میں سب سے زیادہ وفا نبھانے والا رشتہ اللہ کا رشتہ ہے۔ اور دیکھیں، ایک انسان مر کر دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر میں جاتے ہوئے قبر میں رکھ کر جب کوئی آتا ہے، اس کے باپ، بھائی، بہن، رشتہ دار، شوہر کس قدر اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ وہاں پہ جا کر وفا نہیں نبھا سکتے قبر میں۔ وہاں پہ بھی اللہ اپنے دوستوں کے ساتھ وفا نبھاتا ہے۔ پھر وہ جب قبر سے اٹھے گا، حشر کے میدان میں جائے گا، شدید گرمی ہے، ایک سوا نیزے پہ سورج ہے، پانی پینے کا انتظام نہیں، ننگے پاؤں، ننگے بدن، بے ختنہ وہ جا رہے ہیں میدان محشر میں۔ کون وفا نبھائے گا؟ وہ ہمارا دوست۔ آپ کو وہ سواری بھی دے گا، آپ کو وہ کرسیاں بھی دے گا، آپ کو اپنے عرش کے ساتھ بٹھائے گا۔ جب تک سب اہل دوزخ جنت نہیں چلے جاتے، ہم اے سی میں بیٹھ کر انجوائے کر رہے ہیں۔ جیسے وہ میچ نہیں، جو کھلاڑی تو بیچارے پسینہ نکال رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر اے سی میں اپنے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے۔
تو اللہ سے دوستی کریں. اب آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں مکڑی کے کمزور سہاروں پر مت بھروسہ کرو، اللہ کو دوست بناؤ. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوست بنایا مکڑی جیسی ہے جو ایک گھر بناتی ہے، اور سب کو پتہ ہے یہ سب گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے. تمہیں عقل ہوتی تو پھرتے نا. قرآن کو سمجھ کر پڑھیے. ان اللہ جانتا ہے جو دعائیں کرتے ہو تم اس کے علاوہ کسی اور سے بھی. اللہ کو بڑا اپنے بندوں کے بارے میں اللہ بڑا پوزیسو ہے. اللہ تعالیٰ کو بہت برا لگتا ہے میری مخلوق میرے علاوہ کسی اور سے محبت کرے، کسی اور کو پکارے، کسی اور سے مدد مانگے. میں جب ہر چیز لے کر بیٹھا ہوں تمہارے لیے تو تم اس کے پاس کیا کرنے گئے تھے؟ جاؤ اب باقی چیزیں بھی اس سے ہی لے لو. یہ اللہ کو غصہ چڑھتا ہے. اس لیے بات کو سمجھیے. اللہ سے دوستی کیوں بھائی؟ ایک ملک کا حکمران ہو اس سے ہم دوستی کرنے کے لیے مرے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں ٹائم ہی نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ ہمیں خود کہہ رہا ہے ادھر آؤ میرے پاس، اور ہم اس کو چھوڑ کے کسی اس سے رینک میں چھوٹے درجے والے لوگوں سے دوستیاں کر کے کہہ رہے ہیں کہ اسے اپنے ذرا دوست سے کہہ دیں ہمارا یہ کام کر دیں. بھائی آپ ڈائریکٹ کیوں نہیں اس کے پاس جاتے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر ہماری دعا سننے کے لیے، ہر التجا سننے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے. ہر روز آسمان دنیا پر آتا ہے اور اگر کہتا ہے کہ کوئی جس کو شفا چاہیے میں شفا دے دوں، ہے کوئی ایسا جس کو میرے سے کوئی چیز چاہیے میں دے دوں، ہدایت چاہیے، بخشش چاہیے، میں دینے کے لیے تیار. ہم اس وقت نہ اللہ اپنے کو بلاتے ہیں اور پھر اس کے دوستوں کو جا کے بلاتے ہیں کہ جی یہ دوست ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض پیش کرتے ہیں. قرآن اس قسم کے کانسیپٹس کو سخت ناپسند کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مثال آپ کو سمجھا دی. عقل ہے تو عقل سے کام لینا. اب شعور ہے تو شو کروانا کہ تم جانور نہیں ہو، تمہارے اندر پورا شعور ہے. وما یعقلها الا العالمون، لیکن جس کے پاس علم نہیں ہے وہ ان مثالوں کو نہیں سمجھیں گے. خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو حق سے پیدا فرمایا ہے. اس میں نشانیاں ہیں مؤمنین کے لیے.